الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم ناظرین، آج ہم 19 فروری 2022 آپ کے روبرو ہیں، اور آج کے اس پروگرام کا مقصد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ، بانی و سرپرست اعلیٰ منہاج القرآن انٹرنیشنل کی 71ویں سالگرہ یعنی یوم پیدائش منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اور آج کی اس آن لائن محفل کو ہم نے شیخ الاسلام کانفرنس سے منسوب کیا ہے۔ یہ پروگرام الہدایہ ای لرننگ حیدرآباد کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، جو مولانا حبیب احمد الحسینی دامت برکاتہ العالیہ کی تنظیم ہے اور ان کا قائم کردہ ادارہ ہے۔ ہمارے ساتھ آج کی اس محفل میں خصوصی اپنے اپنے خطابات کے لیے شریک ہیں علامہ ڈاکٹر علی بخار قادری صاحب پاکستان سے، اور علامہ وجاہت حسین الحنفی صاحب عمان سے، اور آج کی اس محفل کی صدارت حضرت مولانا سید حبیب احمد الحسینی مدظ اللہ العالی فرمائیں گے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی دامت برکاتہ العالیہ عالم اسلام کے لیے کوئی محتاج تعارف شخصیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدی میں آپ کو دین اسلام کی عظیم خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ آپ کی خدمات سارے عالم اسلام میں اور دنیا کے شرق سے غرب تک آپ کے خدمات اسلامیہ اور خدمات انسانیہ دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوب شہرت عطا کی ہے۔ ویسے تو آپ کا تذکرہ ہے، کیونکہ شیخ الاسلام کانفرنس ہے، تو اختصار کے ساتھ کچھ باتیں تذکرے کے طور پہ آپ سے عرض کر دوں۔ اس سے قبل میں گزارش کرتا ہوں، ہمارے درمیان آج کے محفل کے صدر علامہ حبیب احمد الحسینی دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں، تو چونکہ پروگرام ایک 5-7 منٹ کچھ تاخیر سے شروع ہوا، تو ہم چاہیں گے کہ جو ابتدائی اس کے پروگرام کے شیڈیول کے حصے تھے اس کو اختصار کرتے ہوئے میں گزارش کر دوں گا کہ ہم سب ایک سورہ فاتحہ کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز فرما لیں، تاکہ خیرات کلام پاک بھی ہو جائے اور پھر اس کا ایصال بھی ہو جائے۔ اللہم صلی وسلم علی ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ الہ حضرت اوصل اللهم ثواب ما تلونا من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح جميع أهل بيته الكرام، خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام أجمعين،
وإلى الغوث الأعظم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد طاهر القادري حفظه الله تعالى ورعاه، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ جی بہت شکریہ۔ میں سلام عرض نہیں کیا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ مائک سیٹنگ میں تھوڑا سا پریشان جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ ڈاکٹر علی وقار صاحب، آپ سے میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے عنوان منہاج السوی کی شرعی حیثیت پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، چونکہ آپ کو کچھ فنی حیثیت مصروفیت ہے اور جانا ہے، تو میں آپ سے زیادہ طول طویل وقت نہیں لوں گا، آپ اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ رسول النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحاب المقربین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صدر مجلس حضرت علامہ الشیخ حبیب احمد الحسینی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ وجاہت حسین الحنفی دامت برکاتہم العالیہ، اور محترم بلال محمد بلال صوفی صاحب، دیگر معزز شرکاء، میں مشکور ہوں علامہ حبیب احمد الحسینی صاحب کا کہ انہوں نے شیخ الاسلام کانفرنس میں مجاجز کو چند کلمات کہنے کے لیے دعوت دی، اور مبارکباد ہے علامہ صاحب کے لیے، علامہ حبیب احمد الحسینی صاحب کے لیے، کہ اللہ رب العزت نے ان کے سینے کو جس طرح علم اور فہم سے معمور رکھا ہے، اسی طرح اپنے محبوب مکرم اور بالخصوص آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام، ان کی محبت سے معمور رکھا ہے، اور یہ ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توشہ آخرت ہے انشاءاللہ۔ وقت مختصر ہے، میں نے عرض کر دیا کہ ہماری فیملی میں ایک ڈیتھ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں زیادہ دیر کے لیے حاضر نہیں ہو سکوں گا، لیکن میری خواہش ہے، لیکن میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کے بعد میں سفر میں آپ لوگوں کی زیارت بھی کرتا رہوں گا اور سماعت بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ وقت مختصر ہے، میں کوشش کروں گا اپنے وقت میں جو مجھے عنایت ہوئے اس کے اندر اپنی بات کو ختم کروں، بغیر کسی تمہید کے ہم براہ راست اپنے موضوع پہ آتے ہیں، اور میرا موضوع ہے المنہاج السوی من الحدیث النبوی۔ اس کی فنی حیثیت پر میں کچھ گزارشات کروں گا۔ سب سے امپورٹنٹ بات کسی بھی کتاب پر بات کرتے ہوئے یہ ہوتی ہے کہ اب اس کتاب کی ضرورت کیوں ہے، یا کیوں تھی، یا وہ کتاب لکھی کیوں گئی؟ کیا اس موضوع پر کوئی کتاب دستیاب نہیں تھی؟ ہزاروں کتابیں دستیاب تھیں۔ پھر اس کے بعد ایسا کون سا سگنیفیکنٹ ریکوائرمنٹ سامنے آ گئی، اور ایسے کون سے حالات بدلے، ایسے کون سے تناظرات بدلے کہ اس کتاب کی اہمیت سامنے آ گئی۔ اگر ہم زیادہ پیچھے نہ جائیں اور بر صغیر پاک و ہند میں ایک جائزہ لے لیں حدیث کے کام کا، تو بر صغیر پاک و ہند میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے بعد خدمت حدیث کا صحرا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سر سجدہ، اور پھر اس کے بعد ان کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ چلا۔ مگر یہ ایک خاص پیرایا تھا، ایک خاص ریکوائرمنٹ تھی، ایک خاص پیراڈائم تھا، ایک خاص نوعیت کے مذہبی طبقات تھے جن کی ضرورت کے لیے اس وقت احادیث کے کچھ مجموعے بھی مدون ہوئے، اور ایک خاص تراجم الابواب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس وقت کی ضرورت تھی کام بھی کیا گیا۔
مگر آسان فہم پیرائی میں عوام و خواص کی ضرورت کی تکمیل کے لیے کوئی ایسی قابل ذکر کوشش حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بعد سامنے نہیں آئی، جو کہ ہر 20، 25 سے 30 سال بعد علامہ ابن خلدون نے بھی اس پر بات کی، اور جو جدید سائیکالوجی ہے وہ بھی اس پر بات کرتی ہے کہ ہمیشہ 30 سال کے بعد ایجوکیشنل پیراڈائم بدل جاتا ہے، وہ ماڈرن ایجوکیشن ہو، وہ ریلیجیس ایجوکیشن ہو، تو آپ کو یو ہیو ٹو شفٹ ان نیو ماڈرن پیراڈائم، آپ کو انہی علوم کو ایک نئے پیراڈائم میں، ایک نئے پیالے میں ڈال کے لوگوں کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، جس کو حضور شیخ الاسلام فرمایا کرتے ہیں شراب کہن در جام نو، پیالہ آپ کو ہر دور میں نیا بنانا پڑتا ہے، اور اس پیالے کے اندر وہی چیز آپ کو ڈالنی پڑتی ہے جو پہلے تھی۔ تو اب ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی ایسی کتاب سامنے آئے جس کی ثقافت بھی بے مثال ہو، مضامین میں روزمرہ کے متعلق مواد بھی کثیر موجود ہو، انداز بھی عام فہم ہو، ترجمۃ الباب بھی بآسانی سمجھ میں آنے والے ہوں، کہ اوپر سے ایک عنوان پڑھے ترجمۃ الباب کا، عنوان پڑھے حدیث کا، اپنا جو ایک باب کے اوپر حدیث کا عنوان دیا گیا، اور ایک عام قاری بآسانی سمجھ لے کہ اس سے مراد کیا ہے اور اس کے اندر کس نوعیت کا مواد اور احادیث ہوں گی۔ پھر اس مواد کو قبولیت عامہ بھی میسر آ چکی ہو تاکہ ہر بندے تک پہنچے۔ یہ تمام کے تمام جو پیرائے تھے اور یہ تمام کے تمام جو ریکوائرمنٹس تھی، یہ خدمت اللہ رب العزت نے منہاج القرآن کے مؤسس اور ہمارے قائد حضور شیخ الاسلام کو میسر فرمائی۔ اچھا، بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ حدیث کا ہر دور میں قرآن اور حدیث یہ دو ایسی چیزیں ہیں، یہ دو حجت ہے اللہ کی، اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام یہ حجت ہے۔ دنیا کی ہر تعبیر سے، ہر توجیہ سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کے قائل بھی ہو سکتے ہیں، اس کی آپ دلیل کے ساتھ ادب کے دائرے میں اس کی ترتیب بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو قرآن مجید کا موقف یا آیات عبارت النص سے جو چیز ثابت ہے یا جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اس سے اختلاف دین سے خارج ہونا اور مردود ہونے کے مترادف ہے۔ یہ دو حجتیں ہیں ہماری، لیکن ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے ہاں علماء بھی اس پر پورے نہیں اترے اور لوگوں کو وہ چیز کما کو سمجھائی نہیں گئی، وہ یہ تھا کہ اب اس دور میں حدیث کی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، معقول ریشنل انداز میں حدیث کے مفاہیم کو سمجھانے کی ضرورت ہے، جدید پیرائے اپنانے کی ضرورت ہے۔ بلکہ علامہ حبیب الحسینی صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں ہر دور کی ایک اپروچ ہوتی ہے، ہر دور میں ایک اپروچ ہوتی ہے جو لیڈنگ اپروچ ہوتی ہے، علم کی دنیا میں ہر دور کی ایک لیڈنگ اپروچ ہوتی ہے۔ آپ نے اس اپروچ کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے کے پورے مذہب کو اور پورے کے پورے تصورات کو ریفارم کر کے عوام کے آگے پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت جو مذہب کی اس وقت جو لیڈنگ اپروچ ہے وہ ریشنل اپروچ ہے، عقلی اپروچ ہے۔ اس وقت ہمیں یہ ماننے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے کہ مذہب جو ہے، مغرب جو ہے، اس کی جو اپروچ ہے ریشنل اپروچ، وہ لیڈ کر رہی ہے دنیا میں۔ تو جو بھی اپروچ کوئی بری نہیں ہوتی، جو بھی اپروچ لیڈ کر رہی ہے، آپ کو اس اپروچ کے ساتھ اپنے علم کو جو میچ اپ کرنا ہے، اس کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت کے کلام اور احادیث نبویہ کے اندر بس یہ دو ہی وہ سرچشمے ہیں جس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جو بھی دنیا اپروچ سامنے لائے گی، یہ ہر اس اپروچ کو نہ صرف اکاموڈیٹ کریں گے بلکہ صف اول میں جا کے اس اپروچ کا دفاع کر کے اپنے ماننے والوں کو اس نئے پیراڈائم میں مواد دینے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، قرآن بھی اور سنت بھی۔ تو گویا اب جو اپروچ ہے، اس اپروچ کو پیش نظر رکھ کے وہی حدیث، سیاستہ کی حدیث، بخاری مسلم کی حدیث اور وہی مضامین جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، ان کو ایک نئے انداز میں، نئے پیراڈائم میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت تھی۔ تیسرا اس کے اندر ایک اور مسئلہ تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے لوگ یہ سمجھ گئے ہیں اور ہمارے کچھ لوگوں نے یہ سمجھایا کہ مذہب یا اسلام یہ محض ماننے کی چیز ہے، آپ اس کو مان لیں۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، مذہب ماننے کی چیز بعد میں ہے، اس سے پہلے ہمارے اسلام کہ ہر بنیادی عقیدے کا ایک مضبوط استدلال ہے، ایک مضبوط علمی ٹھوس استنباط ہے، اس کے پیچھے ٹھوس عقلی اور نقلی دلائل ہیں۔ تو گویا یہ محض آنکھیں بند کر کے ماننے کی طرف ہمیں نہیں لے جاتا،
بلکہ یہ ہمیں اس طرف لے جاتا ہے کہ پہلے اس کے استدلال کو سمجھیں، استنباط کو سمجھیں، بنیادی تصورات کو سمجھیں، اس کے بعد اس کے ماننے کی طرف جائیں۔ یہی ہمارے ہاں غلطی ہوئی علم بالغیب کو ڈیفائن کرنے میں، کہ آنکھیں بند کریں، جو سمجھ میں نہیں آتا اس کو مانیں۔ یہ غیب کا مفہوم نہیں۔ غیب کا مفہوم یہ تھا کہ آپ دلیل سے کچھ بنیادی تصورات اور کچھ ایسے کائنات کے اساسی حقائق سمجھ جائیں، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ عقل کی تقدیر میں حضور نہیں ہے، لیکن وہ آستاں تک لے جاتی ہے۔ تو عقل سے اتنا کام لینا ہے کہ وہ آستاں تک پہنچے۔ جب آپ دلیل سے، قرینہ سے، آپ قرآن کا اگر مطالعہ کیجئے تو 3 بنیادی عقائد جو ہیں، توحید، رسالت، آخرت، اس کے اس بات کے لیے قرآن نے 80% محسوس دلائل رکھے ہیں۔ بارشوں کو بطور دلیل پیش کیا، ٹھنڈی ہواؤں کو بطور دلیل پیش کیا، زمین سے اگنے والے غلے کو بطور دلیل پیش کیا، پہاڑ کس طرح کھڑے ہیں اس کو بطور دلیل پیش کیا، آسمان کیسے بغیر ستون کے کھڑا ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہر عامی و خاصی اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو گویا قرآن اور اسلام کے تمام بنیادی معتقدات ایک مضبوط استنباط پر کھڑے ہیں۔ جب آپ اساسی چیزوں کو اپنے عقل و فہم سے سمجھ گئے اور آپ نے اپنے اختیار سے ایک بس کا انتخاب کر لیا، دیکھیں نا ہزاروں بسیں گزر رہی ہیں، آپ نے ایک کا انتخاب کر لیا کہ یہ درست ہے اور اساسی قواعد و ضوابط سے میں سمجھ گیا کہ یہ درست ہے۔ جب آپ اس میں بیٹھ گئے، اب آپ ہر چوک پہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ کہاں جا رہی ہے۔ بس یہ اگلا پھر ایمان بالغیب کا دروازہ آ گیا کہ جب آپ کی عقل نے اطمینان کے ساتھ بنیادی تصورات کو سمجھ کے آپ نے مان لیا کہ ہاں بالکل، اور پھر عقل کا فیصلہ بھی یہی کہ پیچھے تسلسل سے ایک لوگ آتے رہے، انبیاء آتے رہے، ان کے ساتھ کتابیں آتی رہی، ان کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کے نام زندہ ہے، ان کے نہ ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو عقل یہ فیصلہ کر کے ہمیں بتا دیتی ہے کہ بھائی جو ان کے فالوورز رہے وہ کامیاب رہے۔ تو عقل اتنے شواہد کے بعد جب ہمیں اس دروازے پر لے آتی ہے، اللہ کے رسول کے دروازے پر، وہاں آ کے غیب کا دروازہ کھلتا ہے اور وہاں آ کے بند۔ تو گویا میں نے عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے محض ماننا نہیں ہے، ہم نے سمجھ کے ایک حد تک استنباط و استدلال اور دلائل اور معقول تصورات کو بنیاد بنا کے جب چیز کو سمجھ لیا، اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ماننا ہے۔ اس منہج پر احادیث کے مجموعے کی ضرورت ایسی تھی کہ جو اس طریق پر عقلی انداز میں اور براہ راست بصراحت دلائل کے ساتھ لوگوں کو ایڈریس کرے، اور جو بنیادی تصورات ہیں جو عام طور پہ مباحثے کا باعث ہیں، جو عام طور پہ اختلاف کا باعث ہیں، اس پہ لوگوں کو براہ راست مواد فراہم کرے۔ اور پھر بر صغیر پاک و ہند میں، انڈیا اور پاکستان میں بالخصوص ہمارے ہاں جو عقیدہ صحیح عقیدہ اہل سنت ہے، اس کے وکیل کمزور رہے۔ ہم آگے فقہا کی عبارتیں اور فقہا کے استدلال اور فقہا کے استنباط پیش کرتے تھے، اور جو دوسرے تھے وہ ہمارے سامنے قرآن و حدیث رکھتے تھے۔ علامہ صاحب میری بات سے اتفاق فرمائیں گے؟ بالکل بالکل بالکل۔ اور اپنا علامہ وجاہ صاحب یہ اتفاق فرمائیں گے۔ پھر کیا ہوا، اب ضرورت اس امر کی تھی کہ وہ عقیدہ صحیحہ اہل سنہ، ان کو بجائے اس کے، وہ بھی درست ہے، ائمہ محدثین کے اقوال وہ بھی درست اور حق ہے، لیکن اس کی وہ افادیت نہیں ہے، اس کا انکار ممکن ہے۔ تو براہ راست وہ تصورات جو اہل سنت اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے آج تک تسلسل سے چل رہی ہیں، ان کو براہ راست احادیث کے ذریعے سامنے رکھ دیا جائے۔ یہ کام منہاج السبیل نے اور حضور شیخ الاسلام نے کیا۔ حضور شیخ الاسلام کی 160 کتابیں حدیث پر اس وقت مطبوعہ ہیں، زیر طبع اس سے علاوہ۔ تو آخری اب ضرورت پر میں بات کر رہا ہوں، میں 2-3 میں نے ضروریات بتا دی کہ ضرورت کیا تھی اس مجموعہ کی۔ آخری چیز یہ ہے کہ دیکھیے حضرت شاہ ولی اللہ تک اور حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی تک جو مجموعے ان کی تدوین ہوئی، وہ اس وقت کے چیلنجز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کافی تھے۔ ہم تو جس دور میں بیٹھے ہیں، ہم تو وہ چیلنجز نبرد آزما ہیں جو آج سے 50 سال پہلے پیدا ہوئے، یا 60 سال پہلے پیدا ہوئے، یا 100 سال پہلے پیدا ہوئے۔ تو گویا وہ تراجم الابواب ان چیلنجز کو کفایت نہیں کرتے تھے، تو لہٰذا ضرورت تھی کہ ایک ایسے منہج پر حدیث کا کام دوبارہ کیا جائے کہ جو اس ضرورت کو پورا کرے۔ اور جو شیخ الاسلام کی امت پر احسان کیا انہوں نے، اور امت مرہون منت ہے آپ کی کہ آپ نے المنہاج السوی من الحدیث النبوی،
یہ شاندار مجموعہ حدیث جو مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے. مختصر و جامع منطق کی اصطلاحات ہیں، علماء کرام ہمارے سروں کے تاج موجود ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن عوام کے لیے عرض کر دوں کہ جامع کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ضروری شے رہ نہیں گئی، اور معنی کا مطلب ہے کہ کوئی اضافی شے شامل نہیں کی گئی. تو اتنا جامع اور معنی یہ مجموعہ 1100 احادیث نبوی پر مبنی ہے. اس کے کل 16 ابواب ہیں، اور ان 16 ابواب میں جتنے دین کے اساسی تصورات ہیں وہ سب کے سب بیان کیے گئے. بلکہ جب یہ کتاب منہاج السوی پہلی دفعہ چھپی تھی تو میں خود حضور شیخ الاسلام کے پاس موجود تھا جب یہ چھپ کر آئی تھی. تو آپ نے فرمایا تھا، یوں اس کو ہاتھ میں پکڑ کے آپ نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس یہ کتاب ہوگی وہ دنیا کے کسی علمی میدان میں مار نہیں کھائے گا، چونکہ ہر اساسی تصور اس میں بیان کر دیا گیا. اس کے اندر ابواب کی نام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں. میں صرف یہ بتا دوں کہ اس کے اندر پہلے 2 باب عقائد سے متعلق ہے، یعنی عقیدے کا حصہ کور کر دیا. پہلے 2 باب جو ہے نا اس کے، الایمان والاسلام والاحسان، اور دوسرا باب جو اس کا ہے حکم الخوارج والمرتدین والمتنقصین النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان 2 میں عقائد کی جو بنیادی اساسی پہلے تھے وہ کور کر دی. پھر اس کے بعد اگلے 4 ابواب میں عبادات سے متعلق تمام حنفی نقطہ نظر کے روایات کو اور احادیث کو جمع کر دیا، اور اس میں العبادات والمناسک یہ تیسرا باب، پھر کیفیت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا باب ہے، پھر 5واں باب صلاۃ التراویح اور اس کی رکعت کے حوالے سے، پھر اگلا باب فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے حوالے سے، یہاں تک یہ عبادات کا معاملہ کلوز کر دیا. اگلے 2 ابواب میں تصوف اور اس کی اصل روح کو بیان کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ الاخلاص والرقائق، یہ اس کا باب، اور پھر فضل العلم والاعمال الصالحہ. یہ 2 باب ایسے ہیں جس میں تصوف کی حقیقی روح کو ان ترجمۃ الباب میں سمجھا دیا کہ تصوف میں اخلاص ہے، تصوف میں رقت قلبی ہے، تصوف میں علم ہے، اور تصوف میں اعمال صالح ہے. وہ ہم اس تصوف کے قائل نہیں ہیں کہ جس کے اندر علم موجود نہ ہو. اور یہی حضرت سید علی حجویری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، اور اپنا پہلا باب العلم بیان کر کے انہوں نے بھی یہی تصور دیا، اور ہمارا بھی یہی تصوف ہے کہ جس کا پہلا باب علم ہے. تو تصوف کا حصہ پورا کر دیا. پھر اس کے بعد 5 ابواب عقیدہ رسالت کے جملہ جہاد اور اس حوالے سے دی، عظمت رسالت کے حوالے سے 5 ابواب. اس میں پہلا باب ہے عظمت الرسالتی و شرف المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد اس میں تمام وہ چیزیں بیان کر دیں جو ضروری تھی. اگلا باب پھر جامع المناقب پر ہے، جس میں اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء امت، مجتہدین، صالحین کے مناقب. اگلا باب المعجزات والکرامات پر مبنی ہے، جو شان نبوت اور رسالت کا ایک لازمی جزو ہے. پھر اس کے بعد شرف حاضہ امت محمدیہ کے شرف پر مبنی ہے. اور آخری باب الاعتصام بالسنہ، سنت کے ساتھ جڑے رہنا اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنے پر بات. یہاں آ کر یہ عقائد کا پورا عقیدہ رسالت سے متعلق جو بنیادی تصورات تھے جو ایک مومن کو جاننے چاہیے وہ سب بیان کر دی. اس کے بعد اگلے 2 باب حقوق العباد اور معاملات سے متعلق، البر والصلۃ والحقوق، اور اگلا باب ہے الآداب والمعاملات، یہ بات بیان کر دی. تو گویا آپ دیکھیے عقائد بھی اس کے اندر کور ہو گئے، عبادات کی جملہ جہاد حنفی نقطہ نظر سے اس کے اندر کور ہو گئے، تصوف کے اساسی تصورات اس کے اندر کور کر دی، عقیدہ رسالت جو اساس ہے پورے ایمان کی اس کو 5 ضخیم ابواب میں اس کے اندر مکمل کر دیا. پھر حقوق العباد کو لے لیا، پھر معاملات کو لے لیا، اور آخری باب پھر احادیات، ثنائیات اور ثلاثیات پر مبنی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس کا کیسا جامع اس کا نظم ہے کہ اس کے اندر کوئی بنیادی چیز چھوڑی نہیں گئی. میں نے عرض کر دیا کہ اس میں جس مذہب فقہی کو بنیاد بنایا گیا وہ حنفی ہے. نہایت جامع مگر مختصر انداز میں یہ مجموعہ حدیث مدون ہوا. احادیث کے انتخاب میں نہایت احتیاط سے کام لیا گیا. اس کے بعد اس کو ہر طبقہ اور ہر مسلک کے لیے، ہر مکتبہ فکر کے لیے یکساں طور پہ پرکشش بنانے کی کوشش کی گئی تاکہ فرقہ بندی کا ماحول پروان نہ چڑھ سکے. پھر ان موضوعات میں سے اکثر موضوع ایسے بھی ہیں جس پر مستقل کتب بھی حضور شیخ الاسلام کی اور ائمہ محدثین کی بھی موجود ہیں، جیسے
تراوی ہے، جیسے اس کی رکعتیں ہیں، نماز ہے، خوارج کے احکام ہیں، مگر یہاں پر ان سب کا ملخص نکال کے نچوڑ دیا۔ اس کے بعد اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ ہے ترجمۃ الابواب۔ یہی اجتہادی کاوش ہے حضور شیخ الاسلام کی۔ آپ دیکھیے امام آپ نے بخاری دیکھی ہوگی، مسلم دیکھی ہوگی، وہاں پر ایک عامی ترجمۃ الباب کا بعض اوقات حدیث کے ساتھ ربط صراحتاً نہیں سمجھ سکتا، اور اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، جب ترجمۃ الباب کا صراحتاً نہیں سمجھ سکتا تو وہ پھر کئی چیزوں سے گزر کے اس کو اپنے مطلب کا سارا مواد ملتا ہے۔ مگر اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ براہ راست اس اصل ترجمۃ الباب کو اتنی فصاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور پھر آگے روایات بھی ایسی لی گئی ہیں۔ مثلا ایک موضوع پر اگر 50 روایات ہیں تو جو ٹاپ کی 5-6 روایات ہیں جو براہ راست اس موضوع سے متعلق ہیں، اور پھر اس موضوع کے اساسی تصورات پر مبنی ہیں۔ ہر موضوع کے کچھ اساسی تصور ہوتے ہیں اور پھر اس کے کچھ ذیلی تصورات ہوتے ہیں، تو اس کے اساسی تصورات پر مبنی ہیں، وہ آپ نے لے لی۔ مثلا آپ مثال کے طور پہ لے لیجیے اس کا باب نمبر 10 جو شان رسالت مآب سے متعلق، اس کو کئی انداز میں مدون کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے ایسے شاندار انداز میں اس کو عوامی ضرورت کو اور عوامی چیلنجز کو، جس طرح میں نے کہا، اور عوام میں اٹھنے والے ماضی کے فتنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مدون کیا کہ اس نے اس ضرورت کو کفایت کر دیا۔ مثلا اس میں 10 باب ہیں، یہ جو ہے نا 9واں باب ہے، اس کی 10 فصلیں ہیں، اور ہر فصل کا عنوان اپنی جگہ ایک موضوع بھی ہے، لیکن آپ نے پہلا جو اس کا عنوان بنایا، پہلی فصل اس باب کی، وہ فرمایا حیات الانبیاء سے متعلق، یہ ایک اہم موضوع ہے، چوٹی کی جو دلائل ہے احادیث صحیحہ وہ اس میں لیا۔ دوسری فصل میں حضور کے علم اور معرفت سے متعلق، تیسری فصل میں ہر شخص سے قبر میں حضور سے متعلق پوچھے جانے، قبر کے سوالات اور حضور سے متعلق پوچھا جانا۔ چوتھی فصل میں شفاعت کا بیان، عقیدہ شفاعت۔ پانچویں فصل میں حضور علیہ السلام سے محبت اور صالحین سے محبت کی فضیلت کا بیان۔ چھٹی فصل میں حضور کی ذات اقدس اور آپ کے آثار مبارکہ سے حصول توسل اور تبرک کا بیان۔ ساتویں فصل میں انبیاء اور صالحین سے توسل کا بیان۔ آٹھویں فصل میں امت محمدیہ کی افضلیت و خصوصیت۔ نویں فصل میں حضور کی عدم مثلیت کہ حضور جیسا کوئی نہیں، اور 10ویں فصل میں پھر حضور کے جملہ عمومی جو فضائل اور مناقب۔ تو آپ دیکھیے یہ وہ تصور تھے جن پر ہمارے ہاں بحثیں ہوتی تھی، علم غیب پر، معرفت پر، قبر کے سوالوں جواب پر، عدم مثلیت پر یا مثلیت یا افضلیت پر، تو سامنے احادیث صحیحہ لا کے رکھ دی۔ اب جس کے سامنے حدیث آ جائے اور اس کے باوجود وہ انکار کرے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں، تو اس طرح ان فتنوں کو بالکل دبا دیا۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہر حدیث کی شاندار تخریج موجود ہے۔ یہ عام طور پہ عرب کے اسلوب پر تھا، ہمارے ہاں اس کا اسلوب نہیں تھا، لیکن حضور شیخ الاسلام نے اس کو بھی متعارف کروا دیا۔ پھر اس کی فنی حیثیت کے ایک اہم ہے کہ وہ مقامات جہاں پر زیادہ حساس موضوع زیر بحث ہے وہاں آپ نے کچھ مقامات پر حدیث کا حکم بھی بیان کر دیا۔ مثلا یہ صفحہ نمبر 159 پر، یہ مثال کے طور پہ میں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، 159 پر حدیث بیان کر کے آپ نے فرمایا وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح ورجالہ رجال الصحیح کما قال الہیثم، حکم بھی بیان کر دیا۔ پھر اس کے بعد اگلی بات جو اس کی فنی حیثیت میں آتی ہے کہ جہاں کسی بہت ہی خاص حکم کا معاملہ آیا یا بہت ہی متنازع معاملہ آیا اور اس کو زیادہ موقت بھی تاکید کرنا ضروری تھا، تو وہاں پر آپ نے اس کی تھوڑی مزید توضیح کر دی اور 2، 4، 5 ائمہ محدثین کے اقوال بھی شامل کر دی۔ ایسا کم ہوا لیکن ایسا ہوا۔ صفحہ نمبر 162 پر بالفرض مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجیے، 162 پر کیا ہوتا ہے؟ 162 پر ایک موضوع چلا کہ خوارج یہ کام کرتے تھے کہ جتنی احادیث اور آیات کفار و مشرکین سے متعلق تھیں وہ چسپاں کر دیتے تھے مومنین پر، یہ موضوع تھا۔ اب محض حدیث بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس پر امام عسقلانی کا قول لے کر آئے، اس کے اوپر امام طبرانی کا قول لے کر آئے، اس کے اوپر امام بزار کا قول لے کر آئے، اور بیان کر دیا جو ابن عمر کی، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کہ ان ائمہ نے بھی اس کی توضیح کی اور انہوں نے تصریح کی۔ یہ محض ترجمۃ الباب میں نے نہیں بیان کیا بلکہ اس ترجمۃ الباب کے اس بات میں اور اس کو مزید تاکید کے لیے یہ 2، 4، 5 اقوال بھی بیان کر دیے، جس سے پتہ لگا کہ اصل حق موقف یہ ہے جو بڑے ائمہ اور محدثین جس کو لیتے تھے۔ یہ چیز وہ ہے جس نے اس کی شان کو بہت بڑھا دیا، اس کتاب کی شان کو بہت بڑھا دیا۔
اور اس کے بعد آپ دیکھیے اس کے حوالے سے خود حضور شیخ الاسلام نے ایک دفعہ فرمایا، خود آپ فرماتے ہیں، یہ اب میں حضور شیخ الاسلام کے چند جملے پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد ہم بات کو ختم کریں گے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ مشکات کے مرتب ہونے سے پہلے امام نووی کی ریاض الصالحین اور امام منذری کی الترغیب والترہیب جیسی کتب تھی۔ الغرض امہات الکتب کے بعد حدیث کی جتنی بھی کتب مدون ہوئی، ان سب مجموعوں کا وقت تدوین آج سے 600-700 سال پہلے کا ہے۔ اس عرصہ میں احادیث کی جمع و تدوین کا کام نہیں ہوا، اور بالخصوص احناف میں چونکہ زیادہ فقہا کا زور رہا، محدثین کم رہے، یہ کام پھر اور کم رہا احناف کے۔ ان تمام کتب میں احادیث کا عنوان اور تراجم الابواب مختلف، اور ترجمۃ الباب اور حدیث الباب میں مطابقت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اہل علم کو اپنا مذہب، عقیدہ، مسلک کے ثبوت اور بعض احکام و مسائل کے حل کے لیے حدیث تک رسائی پانے میں مشکل پیش آئی، سوائے اس کے کہ وہ ساری حدیث لفظ بلفظ خود پڑھیں اور تب جا کر اپنے مسائل کے حل اور عقیدہ و مسلک کے ثبوت میں حدیث تک رسائی حاصل کریں۔ یعنی انہوں نے بتا دیا کہ یہ وہ مسائل تھے، آگے بھی ہے کچھ توضیح لیکن میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ انہوں نے بتا دیا کہ یہ وہ مسائل تھے جنہوں نے اس طرف رغبت دلائی، توجہ دلائی کہ اس کو اس نوعیت کی ایک کتاب تدوین کی جائے۔ اچھا، اب آپ 2-3 اقوال وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو المنہاج الصوی کی تقریر میں جلیل القدر محدثین نے مفتی اعظم شام اسعد محمد سعید الساغرجی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے جو فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ الاسلام، یہ میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، مجھے شیخ الاسلام علامہ الزمان فرید دوران نابغہ عصر، رہنمائے اسرار حال و قال، عالم بعمل، عارف باللہ، شوکت سلسلہ قادریہ، صاحب تصانیف قصیرہ، ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بلند پایہ تالیف المنہاج الصوی دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ کتاب ایسی احادیث پر مشتمل ہے جن سے ہر مسلمان اپنے نفس، روح کی اصلاح، تعمیر شخصیت اور اصلاح معاشرہ اور اپنے رب کے ساتھ تعلق بندگی قائم کرنے میں رہنمائی لے سکتا ہے۔ یہ حضرت سعید الساغرجی کا قول۔ اس کے بعد آخر پہ انہوں نے بہت ہی شاندار بات فرمائی، فرماتے ہیں یہ پورے ابواب بیان کر کے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں فرماتے ہیں کہ مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج پہنایا گیا، بہین طور یہ کتاب تمام جہان عاشقان رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے باعث مسرت ہے۔ وہاں ایک مجموعہ احادیث بھی ہے۔ امام الائمہ ابو زکریا نووی کی ریاض الصالحین کے علاوہ اس مرکع حدیث کی مجھے کوئی نظیر نہیں ملتی۔ فرماتے ہیں کہ ریاض الصالحین کے بعد یہ کتاب اس کی نظیر کی آئی ہے، اس کے دوران مجھے کوئی کتاب ایسی نہیں ملتی جو اس لیول کی ہے، اس کی نظیر ہو۔ یہ انہوں نے بیان، اور آخر پہ انہوں نے فرما دیا کہ میں کسی کی تعریف نہیں کرتا، میں نے جو کتاب میں دیکھا میں وہ بیان کر رہا ہوں، اور اس کا میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا۔ اس کے بعد آخری گزارش جو میں نے پیش کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ علماء اور آپ کے سامنے بات چلی جائے گی، کہ میں حصول برکت کے لیے اس کی پہلی حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جو کلمات آپ کی زبان مبارک سے عطا ہوئے اور دہن مبارک سے ادا ہوئے، اس سے بھی ہمیں فیض میسر آ گئے۔ یہ پہلی حدیث ہے کتاب الفصل فی الایمان، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ یہ میں نے پہلی حدیث کے آخری چند کلمات پڑھ دیے، تو یہ اس کی اہمیت ہے منہاج الصوی کی کہ اس کے تراجم الابواب جو ہیں وہ اس کی اجتہادی کاوش ہیں، اور جو چیلنجز پچھلے 1-1.5 سال میں اٹھے اس کے تراجم الابواب اور اس کا نظم اس کو ایڈریس کرتا ہے، اور اس کی فنی ثقافت کے حوالے سے اس کی تخریج، پھر احادیث پر حکم، پھر حدیث کا درجہ جو صحیح لذات ہی اکثر لی گئی، اکثر صحیح لذات ہی، تو یہ چیز اس کی اہمیت کو ہمارے سامنے مزید واضح کر دیتی ہے۔ اور آخری چیز یہ کہ یہ انتہائی ایک جلد میں ہے، لیکن یہ اپنے وزن میں یہ کئی جلدوں کی کتب پر بھاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور شیخ الاسلام کا سایہ ہم پر تادے قائم و دائم رکھے، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں حصہ وافر عطا فرمائے،
اور حدیث نبوی سے بھی ہمیں حصہ وافر اور فیض عطا فرمائے، اور آپ جیسے علماء صالحین کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رہے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے محترم المقام علامہ ڈاکٹر علی بن جو پاکستان کے سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل تھے اور اپنا علمی اور تحقیقی انداز میں مقالہ پیش فرما رہے تھے جو المنہاج السوی کی فنی حیثیت پر لکھا گیا۔ محترم ناظرین، یقیناً وقت اب ہمارا الحمدللہ بہت اچھے سے پروگرام میں سے گزر رہا ہے۔ اب میں بیچ میں زیادہ حائل نہیں ہوں گا اور آپ تمام کے روبرو نوجوان محقق محترم المقام علامہ وجاہت حسین الحنفی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے عنوان کے تحت یعنی اسانید حدیث اور شیخ الاسلام کی خدمات اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ علامہ وجاہت حسین الحنفی صاحب۔ میری بھی ایک گزارش تھی ہمارے علامہ وجاہت حسین الحنفی صاحب سے کہ آپ جو ہے وقت کا زیادہ آپ لحاظ نہ کریں، میرا وقت آپ مکمل طریقے سے لے سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا مضمون ہے اور اس پر میں آپ کو سننا چاہ رہا ہوں۔ بارک اللہ فیکم اطمینان سے گفتگو فرمائیں، اطمینان سے۔ بارک اللہ فیکم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل سیدی و استاذی مولانا شیخ حبیب احمد الحسینی مدد اللہ العالی، اور نہایت ہی واجب الاحترام جناب علامہ ڈاکٹر علی وقار قادری مدد اللہ العالی، اور میزبان مجلس جناب بلال صوفی صاحب مدد اللہ العالی، اور تمام اراکین اور وابستگان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ صمیم قلب سے آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبرک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے الامام العارف باللہ المحدث الکبیر شیخنا شیخ الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری حافظ اللہ تعالی ومدد اللہ العالی کے 71ویں یوم ولادت کی مناسبت سے ایک عظیم الشان بک فیئر اور اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ میں بحیثیت علم حدیث شریف کے ایک ادنا سے طالب علم کے طور پر چند معروضات حضور شیخ الاسلام کی علم حدیث شریف کی سند کے حوالے سے اور سند کے علاوہ صنعت کے حوالے سے میں گوش گزار کروں گا۔ اگرچہ فقیر کی حیثیت حضور سیدی شیخ الاسلام کے علم حدیث کے سامنے سورج کو چراغ دکھانے کے برابر بھی نہیں، اور مجھ سے قبل قبلہ فاضل علامہ ڈاکٹر علی وقار حافظہ اللہ شیخ الاسلام کی علم حدیث شریف میں جو المنہاج السوی کے تناظر میں جو خدمات ہیں، اور اس میں بھی وہ ماڈرن کانٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ گفتگو فرما رہے تھے، اور بہت حسین اور خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی کہ ہمیں اس کام کی ضرورت ہی کیا ہے، اور
فقیر سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر مزید کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چونکہ فقیر کا تعلق ایک حدیث شریف کے ٹریڈیشنل بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے، تو ماڈرن کے بعد اب ہم شیخ الاسلام کی جو ٹریڈیشنل کنٹریبیوشنز ہیں حدیث کے اندر، فقیر اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہے گا۔ اور بات کو میں یہاں سے شروع کروں گا کتابوں پہ جانے سے پہلے اور سند حدیثی کے اوپر جانے سے پہلے، کہ ہر فن کے اندر کچھ مراتب ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اب کلاس میں کچھ پڑھنے والے لوگ ہیں تو اس میں کوئی فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے، کچھ سیکنڈ میں آتا ہے، کوئی تھرڈ میں آتا ہے، کوئی مونیٹر ہوتا ہے، کوئی پروکٹر ہوتا ہے، اس طرح سے رینکس بنتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی کمپنی میں چلے جائیں، مینیجرز ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، جنرل مینیجرز ہوتے ہیں، اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک مرتبہ، اپنا ایک رینک ہے۔ جو اس فیلڈ میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کس کو کیا مرتبہ دینا ہے اور کون سا شخص کس مقام پر کھڑا ہے۔ اب میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں بدقسمتی سے بڑا غلوف چلتا ہے القابات کو لے کے، اور بہت سے ایسے لوگوں کے اوپر القابات لگا دیے جاتے ہیں جو اس کے کہیں دور دور تک بھی اس کے اہل نظر نہیں آتے، اور اس کا کرنا فقط ایسا کرنا صرف اور صرف کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بات کو ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ طالبان علم حدیث شریف کے در حقیقت مراتب کیا ہوتے ہیں اور یہ رتبہ کس کس کو دیا جاتا ہے۔ ائمہ محدثین کے مطابق بالکل میں مختصر سی گفتگو کروں گا اس کے اوپر۔ سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے طالب علم حدیث کا، یہ پہلا درجہ ہے، اس کو امام ابن صلاح وغیرہ نے نقل کیا، بیان کیا ہے۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو سچے دل سے ارادہ کر کے حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے، سچے دل سے کہ اب میں نے اپنا وقت، اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ طالب علم حدیث ہے۔ اور بھی تو سٹینڈرڈ تو اتنا ہائی ہے کہ شام اور مصر کے اندر جو جامعات ہیں، جب تک کسی کو کئی متعدد اسانید یاد نہ ہو جائیں اپنی، اس کو تو وہ سیریس بھی نہیں لیتے کہ تم حدیث پڑھنے بھی آئے ہو ہمارے پاس۔ یہ ایک یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس معیار پہ اگر آپ بات کو رکھیں گے تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا تعلق کسی حدیث کی کتاب سے، ترجمے وہاں سے نقل کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس ڈیفینیشن کے مطابق وہ لوگ طالب علم حدیث شریف کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتے۔ لیکن اب ایک آدمی سیریس ہو جاتا ہے، سنجیدگی سے اس علم کو حاصل کرتا ہے، پھر وہ اگلے مقام پہ جاتا ہے۔ اب جب وہ شخص مختلف شیوخ سے بیٹھ کر اسانید اور اجازات حاصل کرنا شروع کر دے، مثال کے طور پہ جب وہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد کی مسند، طبرانی کے معاجم ہو گئے، بہقی کی سنن ہو گئی، اور اس طرح کی اور دیگر کتب کو جب اساتذہ کے سامنے قرات کرتا ہے ان کی اور اجازات حاصل کرتا ہے، تو ایسے شخص کو المسند کہا جاتا ہے۔ مسند وہ شخص جو اپنی سند سے حدیث کو بیان کرے۔ اگلا درجہ آتا ہے عالم الحدیث کا۔ مسند کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو فہم بھی ہے وہ کیا روایت کر رہا ہے، اس کا کام فقط اتنا ہے کہ اس نے جو سنا، چاہے موضوع روایت سن لی، بس اس نے آگے بیان کر دینی ہے جیسے اس نے سنی تھی۔ اب اگر وہ شخص علوم الحدیث کو نظری طور پر سمجھتا ہے، یعنی تھیوریٹیکلی اصول الحدیث کو سمجھتا ہے، جرح و تعدیل کے قواعد کو سمجھتا ہے، اور اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اصول الحدیث کے نظری قواعد کو، اصولوں کو اور اس کی تطبیقات کو لکھ سکتا ہے، اس پہ کتاب لکھ سکتا ہے، اس کو پڑھا سکتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ شخص عالم الحدیث ہے۔ یہ رتبہ ہے عالم الحدیث کا۔ اب جب عالم الحدیث جب علم حدیث میں دن رات وقت اس طرح گزارنا شروع کر دے کہ وہ پڑھنے پڑھانے کے علاوہ، اسانید لینے کے علاوہ، سماع کرنے کے بعد جب وہ حدیث کی جرح و تعدیل پر بھی قدرت رکھتا ہو اور مستقل حدیث کے اوپر صحت کا یا ضعف کا حکم لگائے، اور اس کی نظر علل کے اوپر ہو، اور جو ریئر بڑے یونیک اجزائے حدیثی ہوتے ہیں، فوائد کی کتابیں ہوتی ہیں، وہاں تک اس کی رسائی ہو اور وہاں اس کے متون اس کی نظر کے سامنے ہو، تو ایسے شخص کو المحدث کہا جاتا ہے۔ یہ رتبہ ہے المحدث کا۔ صرف وہ محدث نہیں جو ترجمہ کر دے کسی کتاب کا، وہ محدث نہیں جو اصول حدیث کا ایک چھوٹا سا رسالہ لکھ کے چھاپ دے، وہ محدث نہیں کہ جو ترمذی کو بس فقہ کے اعتبار سے پڑھانا شروع کر دے۔ نہ، محدث وہ ہے جس کے اندر صنعت حدیثی ہو، جو سند کو برتنا جانتا ہو، اس کے راویوں کو سمجھتا ہو، رجال پہ کلام کر سکتا ہو، علتوں کو سمجھتا ہو،
فقہ الحدیث اس کے اوپر وہ نور علی نور ہے. محدث ہونے کے لیے فقہ الحدیث کی شرط نہیں ہے. اب جب یہ مراتب آپ کے ذہن میں آ گئے تو اب ہم آگے اس کو گفتگو کرتے ہیں کہ بلا مبالغہ، بغیر کسی دو رائے کے، بغیر کسی تعامل کے، وداؤٹ اینی اف دین ایلس بٹ، شیخ الاسلام اس وقت محدث کبیر ہیں. وہ صرف محدث نہیں ہیں، وہ بہت بڑے محدث ہیں، اور ایسے محدث ہیں کہ ان کی نظیر آپ کو تاریخ میں بڑی کم نظر آتی ہے. اور یہ بات ایسی ہوا میں نہیں ڈال دی ہم نے کہ کسی قسم کا ہم کوئی غلوف کریں. آپ کو اس کی آگے جو ہے نا مثالیں دے کے چیز سمجھاتے ہیں. جب حدیث شریف کو آپ دیکھیں گے، علم حدیث شریف، اس کی بنیادی طور پہ 3 ٹائپس ہیں. تمام حدیث کے علوم ان 3 ٹائپس میں بلونگ کرتے ہیں. ایک کو روایت حدیث کہا جاتا ہے، ایک درایت حدیث ہے، اور ایک فقہ الحدیث ہے. شیخ الاسلام کو اللہ پاک نے ان تینوں میں کمال دیا ہے. اب میرا موضوع چونکہ فقہ الحدیث نہیں ہے، اور آپ نے جو ٹاپک جو مجھے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ملا وہ ہے روایت حدیث، تو روایت اور درایت میں ان دونوں کو ملا کر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ روایت اور درایت میں کیا رکھا ہے. اور کتب میں بولوں گا جو مشہور کتابیں ہیں وہ نہیں، جو المنہاج السوی ہے، جیسے کہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں جو عام ہو جاتی ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ائمہ محدثین ہوتے ہیں وہ ان کی کتابیں مشہور ہوتی ہیں بڑی، لیکن جس کتاب کی بنا پر ان کی مقام کا پتہ چلتا ہے وہ در حقیقت ان کے چھوٹے چھوٹے رسائل ہوتے ہیں، جس کے اندر انہوں نے اس سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا ہوتا ہے. وہاں سے انسان کا علم پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ کون ہے. تو سب سے پہلے میں شروع کروں گا روایت حدیث، اور اس کے بعد درایت حدیث. روایت اور درایت میں فرق یہ ہے، روایت حدیث یہ ہے کہ حدیث کو مشائخ سے، محدثین سے، مسندین سے حاصل کر کے اس کی اسبات بنا کر آگے امت میں اس کو روایت کرنا، یہ بس روایت ہے. اگر اس کے اوپر انسان جرح و تعدیل بھی کر سکتا ہے تو اس کو درایت حدیث کہا جاتا ہے. حدیث کے اوپر صحت کا، ذوف کا حکم لگانا، یہ درایت ہے. اور فقہ الحدیث اس سے پھر جو حدیث کے متن سے جو معنی اخذ ہوتے ہیں، جس کے اوپر احکام شریعہ پہ عمل کیا جاتا ہے، وہ پھر بات کی کیٹیگری ہے. روایت حدیث کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے، جو کہ ایک ایسا کلچر ہے جو ہمارے ہاں ڈیڈ ہو چکا ہے، وہ ہے الرحلہ. علم حدیث شریف کو حاصل کرنے کے لیے ٹریول کرنا، سفر کرنا. ہم اپنے مدرسے کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلتے اپنے علم کے لیے. اور حدیث حاصل کرنے کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ آدمی اپنی اس 4 دیواری کو چھوڑے اور نکلے، اور دنیا بھر سے جہاں جہاں اس کو اساتذہ ملتے ہیں حدیث کا فن پڑھانے والے لوگ جو اس زمانے کے ماہر ہیں، امام مانے جاتے ہیں، ان سے اسانید کو حاصل کرے. اور اس موضوع کے اوپر نہ صرف یہ کہ سبحان اللہ، شیخ الاسلام نے خود رحلت اختیار فرمائی. آپ نے حدیث شریف کو حاصل کرنے کے لیے مختلف سٹیز کے اندر، مختلف ممالک میں آپ نے سفر کیا، بڑے بڑے اساتذہ سے آپ نے اجازات حاصل کی. بلکہ اس سے زیادہ یہ کہ آپ نے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کئی کتب اس کے اوپر تصنیف کی ہیں. مثلا آپ کی کتاب ہے التحدیث فی الرحلۃ لطلب الحدیث، ایک مستقل کتاب. اب عون المغیث فی طلب علم الحدیث، یہ دوسری کتاب. پھر تیسری کتاب ترغیب العباد فی فضل روایت الحدیث و مکانت الاسناد. پھر چوتھی کتاب آپ نے لکھی الارشاد فی مکانت الاسناد. یہ کام آپ کو 1000 سال پہلے خطیب بغدادی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بعد فقیر کو نہیں پتا کہ کسی نے اس لیول کا کام، اور ہمارے پاک و ہند کے اندر اس خاص چیز کو کہ حدیث کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلو. فقہ الحدیث تو بات کی بات ہے، جرح و تعدیل تو بات کی کہانی ہے. آپ نے محدث بننا نہیں بننا وہ بات کی بات ہے، گھر سے تو نکلو. اس کے فضائل کیا ہیں، اور اس کے اوپر میں بتاتا چلوں کہ یہ رحلہ اتنی بڑی چیز ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم بن ادہم قدس اللہ سرہ، آپ بیان فرماتے ہیں، اور آپ کے قول کو نقل کیا ہے امام ابن ابی حاتم کی سند سے نقل کیا گیا ہے خطیب بغدادی نے، ان کی کتاب الرحلہ میں یہ قول ہے. اور اس کو امام سیوطی وغیرہ نے بھی بعد میں بیان کیا. حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامه برحلۃ اصحاب الحدیث. اللہ سبحانہ و تعالی اس امت سے بلاؤں کو اٹھا لیتا ہے. کس سبب سے؟ جب محدثین کرام، جو علم حاصل کرنے والے، حدیث پڑھنے والے، جب حدیث حاصل کرنے کی نیت سے ایک شہر سے دوسرے شہر کو سفر کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے ذریعے بلا کو اٹھا لیتا ہے. اور اس کے اوپر ایک امام کا میں قول پڑھا تھا، بڑا خوبصورت نے قول لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ ان بلاؤں میں سے سب سے پہلی بلا جہالت ہے.
کہ ان کے سفر کرنے سے سب سے پہلے اللہ ان کے سبب سے جہالت کو اٹھاتا ہے اور دین کو تجدید دیتا ہے. جو شخص بھی دین کی تجدید، اس کے سوا کسی چیز کا نام نہیں ہے کہ دین کے تمام پہلوؤں میں سنتوں کو زندہ کیا جائے. اور سنت کو زندہ تب ہی کیا جا سکتا ہے جب انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے نکلے تو صحیح، اس کو ٹریول تو کرے. تو یہ سب سے پہلے رحلہ ہے. اور فقیر کے بعض شیوخ میں پاکستان کی بعض مسلم شخصیات بھی ہیں، فقیر نے ان سے اجازت حاصل کی ہیں، اور اس میں کوئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے کہ ان کی اسانید فقط پاکستان کے اندر رہتی ہیں. وہ اپنے مشائخ سے روایت کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ تک جاتے ہیں، یا شاہ عبدالحق تک جاتے ہیں، بعض عبدالحی تک جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. عرب تک ان کی اسانید نہیں جاتی. یہ شیخ الاسلام ہمیں نظر آتے ہیں یہاں پر آج کے زمانے میں، کہ جن کی اسانید عرب مشائخ اور عرب بڑے بڑے مشائخ سے ہوتے ہوئے پھر اوپر ہمارے ائمہ امت تک جا کر ملتی ہیں. تو یہ روایت حدیث کا ایک پہلو ہے رحلہ. اب دوسرا، جب ایک طالب علم حدیث جب وہ رحلہ کر کے واپس آتا ہے اور اپنے سفر کے دوران جو اس نے اسانید حاصل کی ہوتی ہیں ان کو دیکھتا ہے، تو پھر وہ ایک ثبت لکھتا ہے، ثبت و اثبات. اس کا کلچر ہمارے ہاں آپ کو نہیں ملے گا. شاہ عبد العزیز کی ثبت آپ کو ملتی ہے، اور اسی طرح ہو سکتا ہے اس سے پہلے مشائخ کی آپ کو ملتی ہو، لیکن بعد میں یہ کلچر ختم ہو گیا. ثبت یا اثبات، ان کو فہارس بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ کتابیں ہوتی ہیں جس کے اندر ایک محدث یا ایک مسند اپنی تمام اسانید، اپنی اجازات کو جمع کرتا ہے. وہ بتاتا ہے میں نے یہ کتاب فلاں سے پڑھی، میں نے یہ سند فلاں سے حاصل کی، میں نے یہ کتاب اس شیخ سے اس وقت بیٹھ کر پڑھی. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ثبت ہے. الحمدللہ عرب کے اندر یہ کلچر جاری ہے، اور جو بڑے بڑے مسندین ہیں وہ اپنی اس بات کو لکھتے ہیں. اور یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سند کو پرزرو کرنے کا ایک عمل ہے کہ اسبات لکھی جاتی ہیں. اور اس سے پہلے جو اسبات لکھی گئی ہیں ان میں سب سے مشہور جو ثبت ہے وہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی ہے. بعد میں آنے والے ائمہ جو ہیں وہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی اپنی ثبت کو جو ہے وہ ملاتے ہیں. حضور شیخ الاسلام نے اس باب میں جو لکھا، سب سے پہلے الجواہر الباہرہ فی الاسانید الطاہرہ. اس کتاب میں آپ نے اپنی ائمہ حدیث اور اسی طرح ائمہ فقہ، ائمہ اربع، ان تک اسانید کو بیان کیا ہے، اور بعض صوفی ائمہ محدثین تک بھی اپنی اسانید کو انہوں نے اس کا جو ہے اس میں ذکر کیا ہے. اب یہ تو ایک چیز ہوگی جو دوسرے کر رہے تھے، جو ہمیں اور بھی مشائخ کے ہاں نظر آتی ہے. اب شیخ الاسلام کی اس باب میں خاص کنٹریبیوشن کیا ہے؟ وہ ہے آپ کی کتاب السبل الوہابیہ فی الاسانید الذہبیہ. یہ خاص کنٹریبیوشن ہے. اس کے اندر آپ نے محدثین کے علاوہ جو صوفیاء کرام محدث ہیں ان تک اپنی اسانید کو بیان فرمایا ہے، اور ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ روایت حدیث میں یا اسناد حدیث میں صوفیاء کرام کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اس کتاب میں آپ نے جو ہے بڑا زبردست طریقے سے ان کو جواب دیا. اور یہ صوفیاء کی ثبت کو مرتب کرنا الگ سے، اس طرح فقیر نے یہ چیز نہیں دیکھی. امام ابن حجر اسقلانی کی جو ثبت ہے اس کے اندر تصوف کی کتابیں بھی شامل ہیں. اچھا، اور اس کو بھی ماشاءاللہ شیخ الاسلام نے الگ سے المنتقا کے نام سے جمع کر دیا ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ اسانید جو صوفیاء کرام سے جا کر ملتی ہیں ان کو الگ آپ نے کمبائن کر دیا. لیکن مستقل طور پہ اس طرح سے لکھنا یہ بڑی یونیک کنٹریبیوشن ہے ثبت کے اندر، جو یہ ثبت کے علوم ہے. تو یہ دوسرا پہلو ہے سند حدیث کے اعتبار سے. اب تیسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے مسانید مرتب کرنا. اب ایک تو وہ مسند اس کتاب کو کہا جاتا ہے. مسند کی مختلف آپ کو ڈیفینیشنز آپ کو ملتی ہیں. تین بنیادی طور پہ تعریفات ہیں، یا تین طرح کی مسند آپ کو نظر آتی ہیں. ایک تو وہ مشہور تعریف ہے کہ مسند وہ کتاب ہوتی ہے جس کے اندر احادیث کو کسی ایک صحابی کے نام سے ارینج کیا جاتا ہے. مثلا مسند امام احمد بن حنبل بڑی مشہور مسند ہے، وہ شروع ہوتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مسند سے. ان کی تمام مرویات، اس چیز کا اعتبار نہیں ہوتا کہ وہ اس روایت کا تعلق عقیدے سے ہے، فقہ سے ہے، احکام سے ہے، یا فضائل سے ہے، یا کسی اور بات سے ہے. بس اس کو جمع کر دیا جاتا ہے، جو آتھر اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں جگہ جمع کر دیتا ہے. ایک تو یہ ہوتی ہے مسند ایک ٹائپ کی. دوسری ٹائپ کی مسند اس کو کہا جاتا ہے کہ جب کسی ایک شخص، کسی ایک امام حدیث
اس کی حدیثوں کو کمبائن کر لیا جائے، اس کو مسند کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے مسند ابو داؤد الطیالسی، بڑی مشہور مسند ہے۔ یہ ابو داؤد طیالسی کی اپنی لکھی ہوئی مسند نہیں ہے، بلکہ آپ کے ایک شاگرد نے آپ سے ایک مقام پر جو مرویات سماعت فرمائی تھیں انہوں نے وہ جمع کر دی اور اس کا نام رکھ دیا مسند ابو داؤد الطیالسی۔ تو یہ اس اعتبار سے لکھی ہوئی مسند ہے۔ اس طرح آپ کو مسند ابراہیم بن ادم بھی نظر آتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ایک اور ٹائپ بھی ہوتی ہے مسند کی، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی کتاب ہو جس کے اندر سند کو بیان نہ کیا جائے، فقط حدیث کو لکھ دیا جائے، بعد میں آنے والا شخص اس کتاب کی اندر وارد احادیث کو سند فراہم کرے، اس کتاب کو بھی مسند کہا جاتا ہے۔ اس طرح مسند شہاب ہے، اور اسی طرح سے مسند الفردوس ہے۔ اصل کتاب ہے الفردوس بمأثور الخطاب، اس میں سند نہیں ہے، لیکن جو صاحب مسند الفردوس ہیں ان کے بیٹے نے آ کے پھر مسند الفردوس لکھے، اس کتاب کو سند جو ہے وہ فراہم کی۔ اب شیخ الاسلام کی کنٹریبیوشن اس حوالے سے دیکھیں، مسانید کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آپ مسند امام علی علیہ السلام اب وہ مرتب فرما رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو وہ جلدی جو ہے وہ پبلش ہو جائے گی۔ اور یہ ایک فقیر سمجھتا ہے کہ بہت بڑا قرض ہے جو ابھی تک امت نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، اس کو کرنا اب سب۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ آئیے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی مرویات، اس کو آپ نے الگ مستقل طریقے سے کلیکٹ کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اب صوفیہ کرام کی مرویات کو آپ نے الگ جمع کیا۔ مسند کی اس ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کسی شیخ کی مرویات کو ایک جگہ جمع کریں، اس کو بھی مسند کہا جاتا ہے۔ اب وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ صوفیہ کی کنٹریبیوشن نہیں، شیخ نے امام ابو الرحمن السلمی، پھر امام شیخ شہاب الدین السہروردی، پھر امام ابو القاسم القشیری، پھر یہاں تک کہ شیخ الاکبر قدس اللہ سرہم، ان سب کی مختلف کتب سے مرویات کو جمع کر کے ان کی سند کے ساتھ بیان کر کے ایک طرف تو آپ نے یہ ثابت کیا کہ یہ لوگ بھی محدث تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسری طرف اب ایک خاص چیز آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کا علم حدیث میں دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ایک حدیث جو ایک محدث ہے نا، اس کا تعلق ہوتا ہے سند کے ساتھ۔ جو آدمی حدیث کے اوپر کام کر رہا ہے، حکم لگانے سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ اس کی شواہد کیا ہیں، اس کی مطابقت کیا ہے۔ بہت سی ایسی احادیث ہیں کہ اس کی مطابقت آپ کو فقط امام ابو القاسم کشیری کے رسالہ میں ملے گی، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی، وہ کسی خاص سند سے ذکر کر جاتے ہیں۔ بہت سی ایسی احادیث ہیں جس کی مطابقت فقط امام ابو الرحمن السلمی کی ہاتھ کو ملے گی، وہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی۔ اب چونکہ انہوں نے حدیث کی کتابیں نہیں لکھی تھیں، ان لوگوں نے تصوف پہ لکھا اور مختلف مقامات پہ جا کر وہ کوئی حدیث کو بیان کر دیتے، تو شیخ نے وہ احادیث وہاں سے چن لی اور ان موتیوں کو الگ سے جمع کر دیا۔ تو اب جب بھی ہم کسی حدیث کے اوپر حکم لگا رہے ہوتے ہیں تو شیخ کی اس کتاب کو لازمی دیکھتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں یہ حدیث شریعہ میں تو نہیں آ رہی، کہیں اس کو شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ نے نقل نہیں کیا۔ تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے مسانید کے حوالے سے۔ تو یہ تو صرف ہے آپ کی سند حدیث کے اندر کنٹریبیوشن، جس کے اندر ابھی تک کوئی بھی اصول حدیث جرح و تعدیل کی بحث ہم نہیں کر رہے، اور ابھی تو مشائخ کا بھی تذکرہ جو ہے وہ نہیں کیا کہ کس کس شیخ سے ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ حدیثوں کو نقل کیا، جو کہ مسند کا کام ہے۔ تو ابھی تک جو ورک تھا یہ ایک عالم الحدیث کے درجے کا ورک تھا، یا ایک مسند اور عالم الحدیث کے درمیان جو شخص ہے۔ اب ہم شیخ کی ان علوم کی طرف، ان کتب کی طرف چلتے ہیں جہاں پر آپ نے اپنی محدثیت کو ظاہر کیا ہے، بڑا کھل کے پتہ چل جاتا ہے کہ شیخ کس مقام پر ہیں۔ اب درایت حدیث کے باب میں، اور درایت حدیث سے مراد یہ ہے، درایت حدیث سے مراد کہ حدیث کے صحیح، حسن، ضعیف، موضوع ہونے کا اس کے اوپر حکم لگانا اور اس کی نظری اور تطبیقاتی بحثوں کو زیر بحث لانا، اس کے اوپر کلام کرنا۔ سب سے پہلے مصطلحات سے شروع کرتے ہیں۔ اگین یہ کام آپ کو خطیب بغدادی کرتے ہوئے پہلے نظر آئیں گے، لیکن اس لیول کا وہ بھی نہیں تھا، وہ کسی اور ایک کانٹیکسٹ میں تھا، اس دور کے اعتبار سے تھا۔ شیخ نے مصطلح کے اوپر مستقل کتابیں، مثلا سب سے پہلے جب آپ کوئی بھی حدیث کا رسالہ اٹھاتے ہیں، خاص طور پہ جو حافظ ابن حجر کے بعد جو لکھے گئے ہیں، پہلی بحث یہ ہوتی ہے کہ خبر کس کو کہا جاتا ہے، خبر کی کیا اقسام ہے۔ شیخ کا اس کے اوپر مستقل رسالہ ہے، حسن النظر فی اقسام الخبر، کم و بیش 400-500 صفحات کے اوپر مشتمل یہ رسالہ ہے آپ کا۔ پھر حدیث صحیح کے اوپر ایک مستقل کتاب البیان الصریح فی الحدیث الصحیح، یہ کتاب پبلش ہو چکی ہے۔ حدیث ضعیف کے اوپر ایک الگ مستقل کتاب القول اللطیف فی الحدیث الضعیف، یعنی وہ چیزیں جو سبحان اللہ ایک کتاب میں جو ڈسکس ہوتی تھیں اور اس کو بس لیا جاتا، شیخ نے اس کے اوپر مستقل الگ الگ تصانیف کر کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ پھر
اہل بدعت کی جو مرویات ہوتی ہیں، مثلا شیعہ روات ہیں، معتزلی ہیں، قدری ہیں، مرجیہ ہیں، ان کے اوپر یہ بڑا کنٹروورشل مسئلہ ہے اور آج تک یہ چلتا آ رہا ہے۔ اس کے اوپر شیخ نے ایک بہت ہی شاندار اور جامع تصنیف فرمائی، حکم السماء عن اہل البدع والاہواء، جس کا تعلق ایک خاص جرح و تعدیل کے مسئلے کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی اور سنت کی اوورال حجیت کے اوپر ازالۃ الغمہ عن حجیت الحدیث والسنہ، اس کے اوپر ایک مستقل آپ نے تصنیف فرمائی۔ یہ تو ہے مصطلح الحدیث۔ اب مصطلح الحدیث کے اندر ایک ایسا یونیک کام جو اس سے پہلے کسی نے قلم اٹھایا ہی نہیں اس کے اوپر، وہ ہے الخطبۃ السدیدہ فی اصول الحدیث و فروع العقیدہ۔ ایسا رسالہ بھائی نہیں ملے گا آپ کو کہیں پر۔ آپ اسلامی تاریخ جہاں جہاں سے چھان سکتے ہیں چھان کے، اگر نظر آ رہا ہے تو ہمیں بھی بتا دیں کہ یہ دیکھیں ہے، ہم اپنے قول کو واپس لے لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال کیا ہے؟ الخطبۃ السدیدہ فی اصول الحدیث و فروع العقیدہ، اس میں شیخ الاسلام نے اشاری طور پہ اصول الحدیث کی ابحاث کو قرآن حکیم سے اخذ کیا ہے۔ قرآن حکیم سے عجیب چیز ہے، اس سے پہلے آپ کو قرآن حکیم سے جو اخذ ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ فقط یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، بس اس سے اوپر نیچے کوئی آیت آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ اگر کوئی فاسق آئے تو اس کی خبر دیکھ لیا کرو، جانچ کر لیا کرو وہ کون ہے۔ لیکن ایک تصور کو پکڑ کے، ایک حدیث ضعیف کا تصور اور اس کی تقویت کا اصول قرآن کی آیت سے اخذ کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثلا قرآن حکیم میں یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اہل جنت ہیں ان کو جنت میں جب ڈالا جائے گا تو ساتھ ساتھ ان کی ازواج کو بھی ان کے ساتھ رکھ دیا جائے گا۔ اس میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ ان کی ازواج کے اعمال بھی ویسے ہوں گے۔ اس سے شیخ یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ کس طرح ایک صحیح حدیث یا حسن حدیث ضعیف کو تقویت دیتی ہے اور اس کو سبحان اللہ اوپر کے مقام پر سبحان اللہ وہ لے جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور یعنی وہ اپنی مثال آپ ہے، جس طرح صوفیہ کرام قرآن کی اشاری تفسیر کرتے ہیں، جس طرح امام عبد الرحمن السلمی کی تفسیر ہے، امام قشیری کی تفسیر ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ کو سب اور بھی تفاسیر ملیں گی۔ اصول حدیث پر یہ اس طرح کا پہلا کام ہے جو آپ کو نظر آتا ہے کہ اصول الحدیث کی مباحث کو ایک اشاری طور پر قرآن سے ڈائریکٹ اخذ کر دینا، یعنی اس سے بڑا کلیئر ہے کہ شیخ کا منبع اور مرجع اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹلی قرآن اور سنت ہے، اور وہیں سے ڈائریکٹ آپ کو فیض جو اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ تو یہ تو ہے صرف اور صرف مصطلح کے حوالے سے۔ اور جو لوگ اس کو سن رہے ہیں، اگر علماء کرام اس کو سن رہے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شیخ کا جو رسالہ ہے خطبۃ السدیدہ، اس کو لازمی اپنے درس میں شامل کریں، اس کو پڑھایا کریں۔ یہ آپ کا ذہن کھول دے گا، نہ صرف یہ کہ حدیث کی مباحث کے اعتبار سے، بلکہ یہ بھی کہ دیکھیں کس طرح ایک فن دوسرے سے لنکڈ ہے اور اس کو آپ نے توڑ کے نہیں دیکھنا، ہر چیز آپس میں لنکڈ ہے۔ اور پھر اس کے شروع میں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت کے اوپر جو شیخ نے خطبہ لکھ دیا ہے وہ کمال کر دیا ہے۔ تو یہ تو حفظ کرنے والی چیز ہے الخطبۃ السدیدہ۔ اب یہ ہو گیا مصطلح، آگے چلتے ہیں اسماء الرجال۔ اسماء الرجال کے اندر ایک بہت ہی مختلفی مسئلہ ہے، القول القوی فی سماء الحسن عن علی۔ وہ آپ نے اس پر تعریف فرمائی، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کا مولا علی علیہ السلام سے سما ثابت ہے یا نہیں۔ اور اس باب میں پہلے بھی بعض چیزوں کو لکھا گیا ہے، بعض علماء نے قلم اٹھایا، جیسے کہ امام ہیثمی اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ابن حجر ہیثمی، حافظ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی آپ کو تدریب الراوی میں اس کے اوپر تھوڑی بہت گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ دیوبندی علماء نے بھی اس کے اوپر قلم اٹھایا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن ان کے دلائل کو ایک جگہ پر جمع کرنا، ایک احسن انداز میں ارینج کر کے اس میں مزید اضافے کرنا، یہ کام ہے جو اس مقام پر شیخ الاسلام نے اس میں کیا ہے۔ تو یہ اسماء الرجال کا بڑا ایک یونیک ورک ہے، اس کو پڑھ لینے کے بعد کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ نہیں بھائی ان کا جو ہے وہ سما ثابت نہیں ہے، یعنی اس کے بعد فقط ایک ضد باقی رہ جاتی ہے جس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اسماء الرجال۔ اب آگے چلتے ہیں، اب صنعت حدیثی جو ایک محدث جب اب پریکٹیکلی کسی کام کو کرتا ہے وہ ہے تخریج حدیث۔ تخریج کا لفظ دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک تو وہ عام معنی ہے کہ کتاب کی کوئی ایک حدیث آ گئی تو نیچے لکھ دینا کہ یہ حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے، مسلم نے نقل کیا، آگے پیج نمبر لگا دینا، اس کو کہتے ہیں تخریج۔ یا پھر یہ حدیث جو ہے وہ مسند احمد میں آ گئی ہے۔ الحمدللہ شیخ الاسلام کی ساری حدیث کی کتب میں یہ تخریج تو آپ کو ڈائریکٹلی مل جائے گی، لیکن محدثین کی اصطلاح میں اس کو تخریج نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے۔ اس سے فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی
کتاب تک پہنچ جاتے ہیں، مصادر تک ہماری عام اور خاص کی رسائی ہو جاتی ہے. لیکن تخریج کہا جاتا ہے خاص اصطلاح کے اندر کہ کسی ایک حدیث کے مختلف طرق کو جمع کرنا اور دیکھنا کہ کس کی روایت کس کی مطابقت میں ہے اور کس کس صحابی سے یہ روایت آ رہی ہے. اس کو کہا جاتا ہے تخریج. اور تخریج الحدیث جو ہے یہ ایک محدث کی وسعت کے بارے میں ہمیں خبر دیتی ہے، کیونکہ تخریج پہ وہی قلم اٹھائے گا جس کی نظر جو ہے وہ بہت سی حدیث کی کتب کے اندر اس کو پتا ہے کہ یہ حدیث مجھے کس مقام پر جا کر ملے گی. تو اب تخریج کے اوپر شیخ الاسلام نے جن احادیث کو باقاعدہ موضوع بنا کر جن کی تخریج کی ہے ان کا تعلق اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کے ساتھ ہے. یعنی اٹس اے ٹو وے سورڈ وہ جو کر رہے ہیں. حدیث کی حدیث مل رہی ہے، سبحان اللہ، اور ساتھ میں جو محبت جو اہل بیت علیہم السلام کی ہے وہ بھی انسان کو حاصل ہو رہی ہے. میں چند ایک کتابوں کو یہاں پر میں نام رکھتا ہوں. سب سے پہلے الانتقاء یہ آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے طرق جمع فرمائے ہیں اس حدیث کے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. ایک پھر فرحت المؤمنین اس کتاب کے اندر فی طرق الحدیث فاطمہ سیدۃ نساء العالمین اس روایت کے اوپر. پھر الرتب الجنی فی طرق الحدیث فاطمہ بضعۃ منی. اور ایک اور کتاب جلاء الغمہ من طریق الحدیث الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اس حدیث کے طرق کو جمع کیا. پھر السیف الجلی علی منکر ولایت علی، اور یہ واقعی سیف الجلی ہے، آج تک تڑپ رہے ہیں جب سے پڑھی ہے. السیف الجلی علی منکر ولایت علی، یہ من کنت اللہ علی المولا کے اوپر آپ کا پہلا رسالہ ہے. اس کے بعد آپ نے ایک اور رسالہ لکھا ہے، اور سبحان اللہ وہ رسالہ مکانۃ الولایہ جی الکفایہ فی حدیث الولایہ، الکفایہ فی حدیث الولایہ. اس کے اندر تو وہ مستقل علامہ ابن تیمیہ کے جو ایک باطل تصورات ہیں ان چیزوں کو لے کے اس کے رد میں ہے وہ رسالہ، اور بڑا خوب رد فرمایا آپ نے. پھر السیف الجلی کے بعد درر العقدین فی بیان حدیث الثقلین، اس کے طرق کو آپ نے جمع فرمایا. تو یہ تو چند ایک حدیثیں ہیں جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل میں ہیں. صرف یہ نہیں کہ کس کتاب میں آ نہیں، بلکہ کس کس طریق سے کس کس صحابی سے کن کن الفاظ کے ساتھ سے یہ روایت ہوئی ہیں. اور محدث کو پیج نمبر فائدہ نہیں دیتا، محدث کو فائدہ یہ دیتا ہے کہ تم مجھے طرق حدیث بتاؤ اور بتاؤ کس کس صحابی سے آ رہی ہے، اس کی مطابقت کیا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ کیا ہے. پھر اسی طرح سے حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ علم سریہ پر بھی ہو تو فارس کے بعد شخص اس کو وہاں سے بھی حاصل کریں گے، وہاں سے بھی لے آئیں گے. اور متعدد ائمہ کرام نے فرمایا کہ یہ حدیث حقیقت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ہے. تو شیخ الاسلام نے اس حدیث کے مختلف طرق کو جمع کیا، تکمیل الصحیفہ باسانید الحدیث فی الامام ابی حنیفہ. تو یہ تخریج الحدیث کے اوپر آپ کی جو ہے کنٹریبیوشن ہے. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تخریج کرتے ہیں اور وہاں پر تخریج سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک خاص موضوع پر کسی خاص کتاب سے حدیثوں کو جمع کر دینا. اس پہ بھی آپ نے ورک کیا، مثلا فضائل آپ نے کلیکٹ کیے ہیں امام علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے، وہاں سے کہاں سے جو بخاری اور مسلم میں جو روایت ہوئے ہیں. پھر اسی طرح تخریج ہوتی ہے موضوعات کے اوپر، اور اس کے اوپر یعنی کہ آپ کو تو تقریباً ہر موضوع پر ایک رسالہ مل جائے گا، لیکن میں خاص 2 رسالوں کا یہاں پر نام لوں گا جہاں سے شیخ کی وسعت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر کہاں تک ہے. کیونکہ جو حفاظ جب کسی حدیث کے طرق پہ کلام کرتے ہیں، جب کسی موضوع کو جمع کرتے ہیں تو وہاں سے ان کا علم کھل جاتا ہے یہ بندہ کہاں تک جا سکتا ہے. میں صرف 2 کتابوں کے نام لوں گا. ایک کتاب ہے خیر المآب فی من بشر بالجنۃ من الاصحاب. ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ 10 مبشرہ کہ 10 اصحاب ہیں جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی ان کی حیات میں. شیخ نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں احادیث کلیکٹ کر کے بتایا کہ ان کی تعداد 10 نہیں 60 ہے جن صحابہ کو اس طریقے سے ڈائریکٹلی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کی جنت کی. اب ایک اور سبحان بڑی عجیب بڑی خوبصورت کتاب ہے الفضل التمام، اور اس کا موضوع یہ ہے کہ اشیاء خورد و نوش، وہ کھانے پینے کی اشیاء، وہ جو معجزے کے طور پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق فرمائی یا پھر اس میں برکت ہوئی، ان احادیث کو جو ہے آپ نے جمع کیا ہے. یعنی اب یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اس سے مثلا ایک میں مثال دیتا ہوں، اس سے حضور سید احمد عماری رضی اللہ عنہ ان کی کتاب ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں کہ جب آپ اس میں حدیث میں لفظ یہ آئیں کہ جب آپ مسکرائے
تو آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے. ان حدیثوں کی انہوں نے تخریج کی ہے. ٹھیک، یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کی وسعت بہت زیادہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق، اس بات کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ آپ کو حدیث کا پہلا ٹکڑا معلوم ہے تو آپ وہاں سے حدیث لے لیں گے. ایسا نہیں ہے کہ چلو فلاں باب سے حدیث مل جائے گی. نا، جب تک آپ کی متون حدیث پر گہری نظر نہ ہو آپ اس طرح کے موضوعات جمع نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑے محدث کا کام ہے جو یہ کام کر سکتا ہے. تو یہ میں نے صرف 2 حوالے، میں نے آپ کو 2 کتابیں چن کر بیان کی ہیں جو تخریج علی الموضوعات کے اوپر ہیں. اب آ جاتے ہیں تحقیقات حدیثی کی طرف، جس کے اندر آپ نے حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کے اوپر مستقل آپ نے رسالہ لکھا ہے. اب پہلی کتاب ہے القول السوی فی رد الشمس لعلی، مولا علی علیہ السلام کے لیے سورج کا پلٹایا جانا. اس کے اوپر 2 گروہ آپ کو نظر آتے ہیں. بعضوں نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گڑت ہے، اور بعض امام کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. شیخ الاسلام نے ان دونوں کو بیان کر کے آخر میں آپ نے حکم یہ لگایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اپنی تحقیق کے ساتھ اسانید کو جمع کر کے اور مکمل حجت تمام کی ہے آپ نے اس کتاب کے اندر. اور اسی طرح سے اب ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے، وہ ہے مختصرات. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. یعنی یہ آپ کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مثال کے طور پہ، جب آپ کوئی ایسی کتاب کو ایک امام پڑھتا ہے جس کو وہ دیکھتا ہے کہ یہ کتاب تو بہت فائدہ مند ہے لیکن یہ ہے بہت بڑی، یا اس کے موضوعات صحیح طریقے سے ارینج نہیں ہیں، تو عام آدمی پڑھے گا اس کو اس طرح فائدہ نہیں ہوگا، یا وہ اس کے اندر جو مغز ہے اس کو حاصل نہیں کر پائے گا. تو کوئی امام حدیث پھر کیا کرتا ہے کہ اس کا اختصار کرتا ہے یا اس کی تہذیب کرتا ہے. مثال کے طور پہ امام ذیلعی کی نصب الرایا ہے، اس کی تہذیب کی الہدایہ کے نام سے امام ابن حجر نے. پھر تخریج کی جب ذیلعی نے تخریج احادیث الکشاف کی، امام ابن حجر نے اس کی تلخیص کر کے ہمارے سامنے رکھ دی. پھر جب امام مزی نے اتنی 35 جلدوں میں ہمارے پاس جو پبلشڈ ہے تہذیب الکمال وہ لکھی، 8 جلدوں میں ابن حجر نے آپ کو اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا. تو یہ خلاصہ وہی رکھ سکتا ہے جو کہ اس ایک باب کو ان سائڈ آؤٹ ٹاپ ٹو باٹم سمجھتا ہے، کیا رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا، اور بات کا کرسٹ کیا ہے، کس طرح سے پیش کرنا ہے. اب اس باب میں جو شیخ کی کتاب ہے وہ ہے القول القیم فی باب مدینۃ العلم. جو حدیث ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اس حدیث کے اوپر حضور سیدی شیخ احمد غماری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے فتح الملک العلی کے نام سے. وہ ایک بہت طویل بڑا رسالہ ہے جو انہوں نے اس حدیث کی اوتھینٹسٹی کے اوپر لکھا ہے. شیخ الاسلام نے اس رسالے کی تلخیص اپنی اس کتاب میں پیش کی ہے. یعنی اس کے اندر یہ چیز ہے کہ دوسرے کے ورک کو ایکنالج کرنا، اور انہوں نے مانا کہ اس سے بہتر ورک میں نے نہیں پڑھا، اور چونکہ وہ بہت پھیلا ہوا ہے تو لہذا میں تلخیص آپ کو یہاں پیش کر دیتا ہوں تاکہ سب کو جو فائدے کا باعث بنے. تو یہ وہ ہیں جو صنعت حدیثی کے اندر آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں. اب میں بالکل بات کو سمرائز کرتا ہوں. حضور شیخ الاسلام کا جو خاصہ ہے، اور باقی محدثین جب کو کمپیئر کیا جاتا ہے تو کون سی ایسی چیز ہے جو آپ میں خاص نظر آتی ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ محدثین کا جو کام ہے وہ بڑے خواص کے لیے ہوتا ہے. یہی سیم بات ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر علامہ علی وقار قادری صاحب جو ہے وہ یہ فرما رہے تھے کہ جو پہلے جو کام کیا گیا وہ خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے. چاہے آپ امام سیوطی کی کتابوں کو پڑھ لیں، وہ خاص لوگوں کے لیے خاص مائنڈ سیٹ کے لیے لکھی گئی ہیں. شیخ الاسلام کی کتب ایسی ہیں کہ اس سے ہر خاص ہر عام اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. چاہے انہوں نے تخریج پہ لکھا، جس بھی موضوع پہ لکھا، ایک عامی پکڑے گا وہ بھی اس سے اپنے مقصد کا پورا فائدہ اٹھا لے گا، ایک عالم پکڑے گا وہ خود فائدہ اٹھائے گا، ایک محدث پکڑے گا وہ اس سے اپنا مقصد نکالے گا. ٹھیک ہے، یہ بالکل اس طرح قرآن کی مثال ہے نا. یہاں کا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ جو جس مائنڈ سیٹ سے ان کو اپروچ کرتا ہے وہ اس کو اس طرح سے فائدہ دیتی ہیں. تو جو ان قرآن اور سنت سے جس کو فیض ملا ہو اس کے اندر بھی یہ کیپیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی مائنڈ سیٹس کو ایڈریس کر پاتا ہے. ایک چیز یہ، اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو اسلوب ہے اس کے اندر قدیم اور جدید دونوں چیزیں آپ کو جو ہے نا ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ ایک طرف سے دیکھتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ شیخ کی یہ کتابیں جو ہیں یہ ماڈرن سٹائل میں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ایک کلاسیکی ٹچ ہے محدثین کا وہ کہیں پر بھی آپ کو اس کے اندر گم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. جو خضر علیہ السلام والا فنکشن ہے نا کہ دو جو چیزوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دینا، وہ علم حدیث شریف میں بہت بخوبی سے آپ نے اس کو جو ہے سر انجام دیا ہے. اور آخر میں یہ چیز رکھوں گا کہ حدیث شریف کے طالب علم کے لیے چیز ضروری ہوتی ہے کہ جب ہم کسی حدیث کے اوپر حکم لگا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں شواہد اور مطابق چاہیے ہوتی ہے. شواہد کہتے ہیں کہ اس ایک حدیث سے ملتی جلتی اور کون کون سی احادیث اس خاص باب میں موجود ہیں.
اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا اس ایک حدیث کو سپورٹ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ شواہد کو تلاش کرنا ایک بہت مشکل امر ہے، اس سے بہت سی کتابوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ شیخ الاسلام کی تمام حدیث کی کتابیں ان اٹ سیلف شواہد کا کام کرتی ہیں کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم ایک حدیث لے لیتے ہیں اور فقیر کہتا ہے چلیں اب شیخ الاسلام کی وہ کتاب جا کر دیکھیں، وہ باب کھولیں، وہاں سے حدیثوں کو اس میں لے کر آئیں ذرا، کیونکہ اس حدیث کے شواہد اس سے ملتی جلتی احادیث شیخ نے ساری ایک جگہ پر جمع کر دی ہوں گی۔ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کی قدر کرنا سکھائے اور ہمیں ان کے علوم کو کیری کرنے والا بنائے، تاکہ ہم ان علوم کو حاصل کر کے کما حقہ، حق تو کبھی ادا نہیں ہو سکتا لیکن اس کو آگے نسل میں جو ہے وہ ٹرانسفر کریں۔ میں نے وقت سے تھوڑا زیادہ بلکہ کافی زیادہ میں نے وقت لے لیا، بڑا معذرت خواہ ہوں۔ بارک اللہ، بہت اچھا کی، زائد وقت لیے، بہت اچھا کیے، بارک اللہ خیر۔ اور مغز ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہم زد فزد، جن کتابوں کی طرف یعنی شیخ الاسلام کے تعارف کے لیے جن کتابوں کی طرف واقعی میں جانا چاہیے تھا، اس کا جو ہے آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے اس میں، الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ علامہ وجاہت حسین الحنفی صاحب، آپ کا اس پروگرام میں شرکت فرمانا اور اس پرمغز گفتگو سے ناظرین کو اور سامعین کو استفادے کا موقع دینا یقیناً ہمارے لیے بھی اور سب کے لیے خوشائن بات ہے۔ شیخ الاسلام کی توجہات خاص آپ پہ اور ہم سب پہ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ بالکل اختتام کی طرف ہمارا یہ پروگرام آ چکا ہے، اور صدارتی خطاب کے لیے میں درخواست کرتا ہوں علامہ حبیب احمد الحسینی دامت برکاتہم العالیہ، بانی الہدایہ آرگنائزیشن سے، کہ وہ ہمیں مخاطب فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ علامہ ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی گفتگو، پھر اس کے بعد علامہ استاد حدیث العلامہ وجاہت حسین الحنفی دامت برکاتہم العالیہ کی گفتگو کے بعد مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب اس پہ مزید کچھ گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کوئی دوسرا رخ، شیخ الاسلام کے کام کا دوسرا رخ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اس سے قبل میرے یعنی یہ خطاب، یہ گفتگو ہمارے علامہ وجاہت صاحب کی گفتگو سننے کے بعد ایسے الفاظ میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ زاد اللہ علمک وعم نفعک وکثر اللہ امثالک۔ یقیناً دل سے یہ بات آئی کہ کثر اللہ امثالک کی امت کو آپ جیسے افراد کی، ایسے محققین کی اور ایسے مخلصین کی ضرورت ہے بے شک۔ عرض کرنا یہ ہے، شیخ الاسلام جیسا کہ ہمارے وجاہت صاحب اور وقار صاحب نے کہا ہے کہ شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یقیناً نہ صرف ایک محدث کبیر ہے بلکہ ایک ایسے استاد حدیث ہے جن سے سینکڑوں ہزاروں افراد علم الحدیث سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ہزاروں افراد، میں ان لوگ کی بات کر رہا ہوں جو باضابطہ علم الحدیث کے طالب ہے اور علم الحدیث پڑھنے میں اور کیا کہتے ہیں اسٹڈی کرنے پر محنت کرتے ہیں، ایسے ہزاروں افراد۔ ورنہ اگر عوام الناس کی طرف اگر متوجہ ہوں اور دیکھیں کہ شیخ الاسلام نے جو کام کیا ہے وہ کہاں کہاں پہنچا ہے، تو وہ تعداد کروڑوں میں جائے گا، کروڑوں میں جائے گا۔ میں کوئی فنی گفتگو اور علمی گفتگو نہیں کروں گا، وہ تو ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں نے کر دیا ہے اچھی طریقے سے۔ میں ایک گراؤنڈ ریالٹی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میں آدمی کثیر السفر ہوں اور شیخ الاسلام کے ہی فیوز کو اور بزرگان دین کے فیوز کو کیا کہتے ہیں ایک نوکر کی طرح پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرتا ہوں۔ ہندوستان کے مختلف علاقے اور بسا اوقات ہندوستان کے باہر بھی سفر کرنا ہوتا ہے۔ بہت سارے مقامات پر عوام سے بھی ملاقات ہوتی ہے اور کثیر تعداد میں علماء سے بھی ملاقات ہوتی ہے، دیوبندی علماء سے، بریلوی علماء سے اور ندوی علماء سے اور نظامی اور اشرفی، مصباحی، مختلف قسم کے مکاتب فکر، مختلف مکاتب فکر، مختلف مسلک کے لوگ، اہل علم سے بھی اور عوام سے بھی ملاقاتیں ہوتی۔ میں آپ کو بتاؤں یہ بات کہ میں کوئی خطہ ابھی تک ایسا نہیں ہے جہاں پر میں گیا ہوں
اور وہاں پر شیخ الاسلام کی کوئی کتاب یا خطاب نہیں پہنچا ہو۔ شیخ الاسلام دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ علم میں گہرائی ہونا، یہ بہت اہم بات ہے کہ علم میں گہرائی ہو، کہ علم میں جتنی گہرائی ہوگی اس کا نفع اتنا زیادہ ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ علم کے پھیلنے کا جو کام ہے، کئی ایسے علماء ہم دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے عالم ہیں لیکن ان کا علم ایک جگہ رکا ہوا رہتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ اگر ڈاکٹر حمزہ یوسف صاحب جو امریکہ کے مشہور عالم ہیں، ڈاکٹر حمزہ یوسف صاحب ہیں، اور علامہ شیخ حبیب علی الجفری صاحب ہے، اس طرح کے دو تین علماء، اگر یہ حضرات کی خدمات نہیں ہوتے تو اتنے بڑے فقیہ جو آج کے زمانے میں فقہ مالکی کے فقیہ حضرت الشیخ الاستاذ الفقیہ عبداللہ بن بیہ دامت برکاتہم العالیہ، کیا ان کے علم سے دنیا مستفید ہو سکتی تھی؟ اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کے علم میں کوئی کلام نہیں، اپنے زمانے کے لاسانی علماء میں سے ایک عالم ہے وہ، اور مگر ان کا علم سے دنیا واقف نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے شاگردوں نے اس کو پھیلانے کا کام کیا ہے، اور دیگر کئی علماء کے ساتھ اس طرح سے معاملہ ہے، لیکن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے، اب کیونکہ ہم تفسیر اور کیا کہتے ہیں فقہ اور تصوف اور دیگر مضامین پر ہم گفتگو نہیں کر رہے، حدیث کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں شیخ الاسلام نے جو اتنی کتابیں لکھی ہے، اگر ان کے اندر خود کیا کہتے ہیں خطابی یہ صلاحیت، یہ تألیفی یہ صلاحیت، پھر نہ صرف تألیف ہونا بلکہ تألیف کے ساتھ کتابت بھی ہونا، اس کی تدوین مکمل ہونا، پھر طبع ہونا، پھر اس کا پھیلنا، یہ سب اگر شیخ الاسلام کی اگر یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی تو علم بہت زیادہ ضرور ہوتا، لیکن ایک جگہ رکا رہتا ہے۔ بریلی کے کچھ علماء اور بہت زیادہ تعداد میں ہم دیوبند کے اور ندوہ کے علماء کو بھی دیکھتے ہیں جو حدیث میں کام کیے، اتنا لیول نہیں ہے، اتنا بڑا لیول نہیں ہے شیخ الاسلام جتنا، لیکن کافی بڑے لیول تک انہوں نے بھی کام کیا ہے، لیکن ان کا کام چند اہل علم کے پاس پہنچا، یعنی اہل علم حضرات میں سے بھی جو باضابطہ طلبہ علم حدیث ہے ان میں ہی پہنچا، وہ بھی انہی کے مکتب فکر کے افراد۔ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کارنامہ ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ جب طلب علم کے لیول کا کام ہے، جیسے اسناد کا کام ہے اور کیا کہتے ہیں درایت کا کام ہے، روایت کا کام ہے اور حکم لگانے کا کام ہے، جی یہ جو کام ہے آپ نے جو زبردست کام کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تقریباً ہر مکتب فکر، میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ شیعہ برادری کے اندر ہمارے کافی ملاقاتیں شیعہ حضرات سے ہوتی رہتی ہے، اہل حدیث حضرات سے ہوتی رہتی ہے، آپ اہل حدیث کے پاس جائیں، دیوبندیوں کے پاس جائیں، آپ بریلویوں کے پاس جائیں، شیعوں کے پاس جائیں، بحیرہ کے پاس جائیں، میں آپ کو بتاؤں مہدویہ کے پاس جائیں، کئی طلبہ مہدویہ فرقے کے میرے پاس پڑھتے تھے ایک زمانے میں، مہدویہ کے پاس آپ جائیں، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کے خطابات اور آپ کی کتابیں وہاں پہنچی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اتفاق کیا، اختلاف کیا، اس کے اوپر گفتگو کیا، کچھ حصے مانے کچھ حصے نہیں مانے، یہ الگ مضمون ہے، مگر آپ کا کام ہر جگہ پہنچا ہے، علمی لیول پر جی اور عوامی لیول پر، جیسے کہ منہاج السوی ہمارے سامنے ہیں، اور کئی کتابیں شیخ الاسلام کی ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں ایک بچہ تھا، وہ قدیم زمانے کی بات کر رہا ہوں، میں تقریباً 25 سال یا اس سے زیادہ کی بات کر رہا ہوں، 25-26 سال پہلے کی بات جی، ہم دیکھتے تھے ہماری بستی جو ہے یمنیوں کی بستی، بارکس حیدرآباد کے اندر یمنیوں کی بستی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہاں سے لوگ کا عربستان آنا جانا زیادہ، تو جیسے سعودیہ، امارات اور کویت اور قطر یہ ملکوں کو جا کر لوگ زیادہ آتے ہیں تو پھر غیر مقلد بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، وہاں پر فنڈنگ بھی کافی ہوتی تھی، تو جب غیر مقلدین کے ساتھ ٹکراؤ کی صورتحال ہوتی تھی تو صرف ہاتھا پائی ہونا، گالی گلوچ ہونا، اس طرح سے معاملات ہوتے، اور پھر ہمارے جو بھی علماء مولوی حضرات ہم بچپن میں دیکھتے تھے وہ گفتگو کرتے، تو جیسا کہ علی وقار صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے حکایات رہ جاتے ہیں یا پھر فقہی مسائل اور فتاوی رہ جاتے، جبکہ سامنے والا فرد ڈائریکٹ قرآنی آیت یا حدیث شریف رکھ رہا ہے تو بالکل ہمارے لوگ ایک دم پسپا اور خاموش ہوتے، یا پھر اگر ان کا انتصار یا ان کا کیا کہتے ہیں جیت ہوتی تو کثرت تعداد یا لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن شیخ الاسلام کی، میں زیادہ کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلی کتاب جو المنہاج السوی اس بستی میں آئی، ہم دیکھتے المنہاج السوی آنے کے بعد سے جو ماحول میں تبدیلی آئی ہے، ایک تو لڑائی جھگڑے کا ماحول ختم ہو گیا، کیونکہ لڑائی جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب علمی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے، جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتا تو وہ ایک ایکسٹریم لیول پر جا کر اپنا فرسٹریشن نکالتا ہے، غصہ نکالتا ہے اور کیا کہتے ہیں ماحول کو خراب کر دیتا ہے، لیکن بات یہاں پر علم کی ہونے لگی
जी मसादिर बताए जाने लगे कि किताबों के क्या कहते हैं अहादीथ को पेश किया जाने लगा। एक झगड़े का माहौल जो मुझे अच्छी तरह से याद है, 5-6 साल मुनाजरों का इतना जबरदस्त जमाना गुजरा है वहां पर कि हर 8 दिन 10 दिन में एक लड़ाई होना है, मस्जिद में झगड़े वगैरह। मिनहाजुस सवी आने के बाद जब अहल सुन्ना वल जमाआ की जो अक्सरियत थी बस्ती वहां क्या कहते हैं वो किताब को उन्होंने रखना शुरू किया, उसके बाद तमाम अतराफ साइलेंट हो गए और उसके बाद लड़ाई झगड़े का माहौल खत्म हो गया, एक इल्म का माहौल हो गया। अब जिसको भी गुफ्तगू करना है वो फौरन हदीस तलाश करने दौड़ता है, भाई मुझे अपने मसलक की हदीस लाना है, मुझे अपने अकीदे की हदीस लाना है। लड़ाई झगड़े का माहौल, जहालत का माहौल खत्म हो गया। मैं अब आपको तलबे इल्म और उलमा और मुहद्दिसीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अवामी लेवल पर बता रहा हूँ, अवामी लेवल। और यही मामला सिर्फ हमारी बस्ती का नहीं था, ये मामला सिर्फ हमारी बस्ती का नहीं, बल्कि मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में ये चीज देख रहा हूं कि वहां पर हर छोटे बड़े आदमी के हाथ में, पहले तो उर्दू में कसरत से शेखुल इस्लाम की किताबें आए और आ ही रहे हैं, रुका नहीं उनका सिलसिला, अब तो कसरत से इंग्लिश में भी आने लगे हैं और यहाँ के मकामी अफराद उसे हिंदी में भी मुंतकिल कर रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे सैयद नादे अली साहब को, तेज रफ्तारी के साथ उन्होंने हिंदी, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों के अंदर भी हिंदी पढ़ने वालों का तबका ज्यादा है, तो हिंदी जबान में उसको मुंतकिल किया जा रहा है। साथ में कई लोग उसको रोमन उर्दू में उसको लिखना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे ऐसे अफराद जो क्या कहते हैं इस फन में ज्यादा वक्त नहीं दिए ना दे सकते हैं, वो अफराद के सामने भी डायरेक्ट आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरामीन तक रसाई हो गई। एक बिल्कुल अदना शख्स भी जो है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पढ़ रहा है और उसके अकीदे के अमल की हिफाजत भी हो रही है और उसके अंदर एक वुसअत पैदा हो रही है, एक से जायद रिवायतें पढ़ने का मिजाज पैदा हो रहा है। ये एकदम अवामी सतह के ऊपर हम देख रहे हैं। और उलमा के अंदर मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बिल यकीन बता रहा हूँ, मैं कई देवबंदी उलमा से, बरेलवी उलमा से, अहले हदीस उलमा से, जी शिया उलमा से मैं खुद बराह रास्त बात किया हूँ। वो तन्हाइयों की महफिल में कहते हैं कि हाँ शेखुल इस्लाम किताबें से हम इस्तेफादा करते हैं, हाँ बाज़ उमूर में इख्तिलाफ है लेकिन हम इस्तेफादा करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये हर वो शख्स जो उनके क्या कहते हैं उनकी मदह सराई करता है और हर वो शख्स जो उनके जिक्र ही नहीं करता है और हर वो शख्स यानी बड़ी तादाद में वो अफराद जो उनके खिलाफ कहते हैं, लेकिन इस्तेफादा सभी ने किया है। अब बिल्कुल मेरे आपकी तरह नहीं है कि भी हम शेखुल इस्लाम के चाहने वाले हैं तो उनकी जो भी किताब आती है तो हम अपने हाथ में उठा लेते हैं, वो इस तरह से नहीं होगा। लेकिन बराबर शेखुल इस्लाम की किताबें वो पढ़ते हैं और शेखुल इस्लाम के से इस्तेफादा करते हैं, खिताबात करते हैं, तालीफात करते हैं। मैं कई रिसर्च सेंटर हिंदुस्तान के अंदर देखता हूं, पाकिस्तान का तो मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं है और मुझे यकीन है कि वहां पर भी ये हाल होगा कि क्या कहते हैं आज से 25-30 साल पहले जो उलमा के लिखने का नहज था, तालीफ का, वो हदीस शरीफ में जब तालीफ करते थे उनका मनहज अलग होता था, वही कदीम मनहज होता था। जैसा कि अल्लामा वजाहत साहब ने कहा कि वो खतीब बगदादी की नकल करते थे, या फिर कोई और इमाम जो कम से कम अगर यानी लेटेस्ट भी अगर कहें तो वो 300, 250, 300 साल पुराने आलिम से पहले और लेटेस्ट नहीं हो सकते और मॉडर्न लाइफ की तरफ नहीं आ सकते। इतने कदीम दौर को वो लोग फॉलो कर रहे थे। शेखुल इस्लाम अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की हयात मुबारका में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आपके किताबें आने के बाद हर मकतब फिक्र में नदवी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, कोई हो, सबके तालीफ के नहज में फर्क आ गया है। सबको पता चल गया है कि आज के जमाने में अगर किताब रखना है लोग के सामने तो किस ढंग से रखना है, कैसा लिखना है, कैसी तरतीब और कैसा हवाला देने का तरीका मैं बता रहा हूँ ना। हम बचपन में जो उलमा को किताब लिखते हुए देखते उनका हवाला आज के जमाने के क्या कहते हैं तालिब इल्म को सेटिस्फाई ही नहीं कर सकता है उनका हवाला लिखने का तरीका। शेखुल इस्लाम से उन्होंने मनहज सीखा है और बोलते हैं आज भी, मैं कई ऐसे अफराद को जानता हूं उनके साथ बैठे हैं तो 1-1 घंटा वो शेखुल इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे। अगर उनकी कोई एक किताब उठा लो तो आपको पता चल जाता है कि ये 100% इसने मनहज को पूरा कॉपी किया है जी, कॉपी किया है। ऐसे कई इदारे, यानी मैं खुद जाता था पहले वहां पर और अब जाना मेरा वहां पर रुक गया है। वो बुलाते नहीं है, नाराज रहते हैं कि भाई ये तो शेखुल इस्लाम का, लोग कहते हैं शेखुल इस्लाम का पट्टा है, शेखुल इस्लाम का आदमी है, पता नहीं क्या क्या मुझे कहते हैं जी। मैं खुद वहां पर अपने आंखों से देखा हूं कि वो लोग जब किताबें लिखते थे तो वो खुद कहते थे आपस में, भाई अब नई किताबें कहाँ खंगालना, वो शेखुल इस्लाम तो नहीं कहते, वो है ना ताहिरुल कादरी साहब की किताब, उसमें रेफरेंसेस निकल जाते हैं, वो रेफरेंसेस खोल लो और किताबों को निकाल लो, फिर असल किताब से दोबारा हवाला लिख देना। अल्लाह अकबर। तो हम देखते हैं कि उलमा की सतह पर
طلبا کی سطح پر، اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شیخ الحدیث صاحب، شیخ الحدیث علامہ محمد خواجہ شریف صاحب رحمہ اللہ تعالی، میرے استاد محترم فن حدیث میں میرے استاد محترم ہے شیخ الحدیث علامہ محمد خواجہ شریف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی 3 ملاقاتیں شیخ الاسلام سے رہی ہے سرزمین حیدرآباد پر، اور بہت بڑے عالم دین تھے، وہ عالم فن حدیث تھے، اور شیخ الاسلام نے ان کو دعوت دی تھی کہ آپ لاہور تشریف لائے، میں چاہتا ہوں کہ منہاج یونیورسٹی کے طلبہ آپ کے شاگرد بنے، جو ان کے علم الحدیث پہ کافی ان کو مہارت حاصل تھی۔ تو شیخ الحدیث صاحب یہ فرماتے تھے یہ بات کہ علامہ طاہر القادری صاحب کا جو منہج ہے وہ واقعی میں اس فن میں، اس آج کے زمانے میں یہ زندہ کرنے والا منہج ہے۔ شیخ الحدیث صاحب فرماتے تھے ہم قدامت پسند ہیں اور ہم اس طریقے پر چل رہے ہیں، لیکن آج کے زمانے کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت کو تکمیل تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تھے مکہ مسجد حیدرآباد کی جو سب سے بڑی مکہ مسجد ہے، سب سے بڑی مسجد ہے مکہ مسجد، اور یہاں کے جو خطیب تھے فضیلت الشیخ الاستاذ المقرئ الشیخ العلامہ عبداللہ القریشی الازہری دامت برکاتہم العالیہ، جو عربی زبان کے میرے استاد رہے ہیں، تفسیر بھی انہوں نے مجھے پڑھائی ہے، جامعہ نظامیہ کے شیخ التفسیر اور شیخ الادب رہے ہیں مختلف زمانوں میں۔ آپ فرماتے تھے کہ بیٹے حدیث شریف جب ہم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے سنتے ہیں، یہ براہ راست کہہ رہا ہوں میں، سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ فرماتے تھے کہ بیٹے طاہر القادری صاحب سے جب ہم حدیث سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ واقعی میں کوئی آدمی اس مضمون میں گھل کر، اس مضمون میں ڈوب کر کہہ رہا ہے، اور آواز کان میں پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ والا کہہ رہا ہے۔ یعنی حدیث شریف صرف ایسا نہیں کہ آدمی اپنا کیا کہتے ہیں ذلت العالم المراء، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ علماء کی غلطی اور ان کا جو قدم ان کا سلپ ہوتا ہے وہ وہاں پر کہ وہ حجت میں آ جاتے ہیں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے، اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرنے کے لیے، لیکن شیخ الاسلام کو جب سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کوئی میرا اپنی حجت قائم کرنا اور اپنا جو ہے اپنا ڈومینیشن بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو لوگوں تک پہنچانا تاکہ وہ ان کو فالو کرے۔ جی یعنی ایک امتی کو سرکار سے مربوط کرنے کا انہوں نے کام کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن سے اور فرامین سے مربوط کرنے کا یہ کام کیا شیخ الاسلام کا۔ بہرحال میں ایک دم آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل یعنی سڑک پر اتر کر اور مسجدوں میں اور محلوں میں گھومتے جو کیفیات میرے مشاہدات ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اہل علم کے بھی اندر اور عوام الناس کے اندر بھی شیخ الاسلام نے جتنا حدیث شریف، میں عرب کی دنیا کی تو بات نہیں کروں گا، عرب دنیا کی تو بات نہیں کروں گا، لیکن بر صغیر ہندوستان اور پاکستان اور پوری دنیا کے اندر اس اردو اسپیکنگ دنیا جہاں تک ہے اور بڑی حد تک انگلش اسپیکنگ میں بھی شیخ الاسلام نے جتنا حدیث شریف پہنچانے کا کام، حدیث شریف پڑھانے کا کام، حدیث شریف پہنچانے کا طریقہ سکھانے کا کام، حدیث شریف پڑھانے سکھانے کا جو کام انہوں نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ ایک تجدیدی کام ہے کہ پوری دنیا کے مؤلفین کا اسلوب بدل گیا اور پورے دنیا کے اساتذہ کے تدریس کا اسلوب بدل گیا ہے۔ الحمدللہ یہ ترقی شیخ الاسلام کا ہی کارنامہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالی ان کو خوب صحت و عافیت سے رکھے، ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور ان کے کیا کہتے ہیں علم کے سمندروں میں سے ہم کو بھی چند چھینٹے عطا ہو جائے تاکہ ہم بھی جو ہے اس کے فیض یاب لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم رکھے۔ بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ علامہ حبیب احمد الحسینی دامت برکاتہم العالیہ ہم سے مخاطب تھے۔ الحمدللہ ہمارے آج کے اس پروگرام کے خصوصی مہمانان علامہ ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب، علامہ وجاہت حسین الحنفی صاحب اپنے پرمغز خطابات سے ہمارے ناظرین و سامعین کو مستفیض فرما رہے تھے۔ علامہ ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب نے شیخ الاسلام کی مشہور زمانہ تالیف حدیث المنہاج السوی من الحدیث النبوی کی فنی حیثیت پر گفتگو کی، جس میں انہوں نے شیخ الاسلام کے تراجم الابواب پر
بہت خاص طریقے سے روشنی ڈالی کہ کس طرح تراجم الابواب نے عقیدہ صحیحہ اور اعمال صالحہ کی حفاظت کرنے کا اس زمانے میں رول ادا کیا۔ علامہ وجاہت حسین الحنفی صاحب نے ماشاءاللہ ان امور کی طرف شیخ الاسلام کے وابستگان کو راغب کیا کہ تخریج حدیث اصل میں کیا ہے، اور شیخ الاسلام کی جو کتب جیسے البیان الصریح فی الحدیث الصحیح، یہ جو کتب ہیں اصول حدیث کی، جرح و تعدیل کی، طبقات الرجال کی، یہ ساری کتب کی طرف ہماری توجہات کو مرکوز کرایا اور طلباء علم حدیث کو اس کی طرف راغب کرا کہ شیخ الاسلام کی شخصیت اور علمی خدمات کو سمجھنے کے لیے کن کتابوں کو دیکھنا چاہیے، اس کو آشکار کیا۔ اور صدارت خطاب میں علامہ حبیب احمد الحسینی صاحب نے تو عوامی سطح پر اور علمی سطح پر دونوں میدانوں میں کس طرح شیخ الاسلام کی خدمات حدیث مقبول ہوئی، اس پر گفتگو فرمائی اور ہمیں ان تمام حقائق سے واقف کرایا جو آپ کے بذات خود مشاہدے میں آئے ہیں، اور آپ کے اساتذہ کرام کے آپ نے اقوال بھی ہمیں آج سنائے ہیں۔ الحمدللہ بڑا کامیاب یہ دورہ رہا ہمارا شیخ الاسلام کانفرنس، جو شیخ الاسلام کی 71ویں یوم پیدائش کے موقع پر منعقد کیا گیا، جو الحمدللہ تقریباً کئی عشاقان شیخ الاسلام اس کو دیکھ رہے ہیں، اور شاید شام تک اور پھر کل تک اس کو مزید دیکھیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے۔ اور یہ پھر یعنی جو سوشل میڈیا کے چینلز ہے، جناب علامہ علی وقار صاحب کے بھی چینل پر، میں سمجھتا ہوں وجاہت حسین الحنفی صاحب کے بھی جو سوشل میڈیا کے چینلز ہے، پیجز ہے، اس پر بھی آ جائے گا، اور پھر یقیناً یہ تو لائیو جا رہا ہے علامہ حبیب احمد الحسینی صاحب کے چینل پہ، اور یہ یوٹیوب وغیرہ پر بھی یہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ٹیلی کاسٹ کر دیا جائے گا، یہ لائیو ہو جائے گا، پوسٹ ہو جائے گا۔ ایک گزارش آپ تمام ناظرین و سامعین سے یہ ہے کہ شیخ الاسلام کی 71ویں یوم پیدائش کے موقع پر منہاج القرآن پبلیکیشنز حیدرآباد کی جانب سے اور الہدایہ ای لرننگ سوسائٹی کی جانب سے، الہدایہ آرگنائزیشن کی جانب سے، اور حبیب احمد الحسینی میڈیا ٹیم کی جانب سے یہ 2 روزہ شیخ الاسلام کی یوم پیدائش کی تقاریب منعقد کی گئی ہے۔ شیخ الاسلام کی سالگرہ کو منایا جا رہا ہے۔ ہم اس بار یہ سوچیں کہ شیخ الاسلام کی کتب جو ہندوستان بھر میں مطبوعہ ہے، وہ ساری ایک مقام پر لائی جائیں، اور پھر جو اس کے حاصل کرنے والے طلبگار ہیں ان تک پہنچائی جائے۔ اور چونکہ اب یہ اس کے باضابطہ اصول کے ساتھ آتی ہے، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی بالکل یعنی ہدیہ اس کا پورا 71% کٹ آف کیا۔ شیخ الاسلام کی 71 سالگرہ کی مناسبت سے 71% اس کو کٹ آف کر کے بالکل 29% اس کی کاسٹ پہ دیا جا رہا ہے، جو پرنٹنگ کاسٹ سے بھی کم ہے، اس پہ دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک تبرکن بھی ہے، پھر جو متلاشیان علم ہیں اور شیخ الاسلام کی کتب پڑھنے کے لیے، کتب شیخ الاسلام کی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک عظیم موقع ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ 2 دن، آج کا دن تو آدھا گزر گیا ہے، اور رات کے 11 بجے تک یہ رہیں گی آج بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل صبح 11 سے پھر شام 11 تک رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ تمام سے جو میری اس آواز کو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پرانی حویلی حیدرآباد تکن تشریف لائیں، جو یہاں قریب میں اطراف و اکناف میں رہ سکتے ہیں، جن کے لیے وسائل اویلیبل ہے، وہ تشریف لائیں۔ بڑا امپریسو سیشن رہا، بڑی انفارمیٹیو گفتگو رہی تمام مہمانوں کی۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں تمام مہمانوں سے
کہ اب اس پروگرام کے اختتام کی اجازت دیں. بارک اللہ فیک. احسن. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ. الحمدللہ. السلام علیکم آپ سے دعاؤں کی گزارش ہے. بارک اللہ فیک. آپ بھی دعا میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.